ٹوٹا ہوا تارا کس نمبر 11۔ پسٹل سے کہیں شعلے نکلے تھے۔ لائبہ نے چیخ کر اپنے ہی بازوؤں میں منہ چھپا لیا تھا۔ شہوار باہر زمین پر گر کر سسک اٹھی تھی۔ باہر سے کہیں چیخیں بلند ہوئی تھی جن میں عائشہ اور صبا کی واضح تھی۔ مصطفیٰ اور عباس ایاز پر پل پڑے تھے۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین لیا تھا۔ سجاد بھائی نے ایک دم آگے بڑھ کر چہرہ منہ میں چھپائے اپنی بیوی کو دیکھا۔ لائبہ، سب کو یہی لگا تھا کہ پسٹل سے نکلنے والی گولیاں بھابھی کو لگی ہیں، مگر سجاد بھائی کے پکارنے پر خوفزدہ بھابھی فوراً سیدھا ہوتے ان کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ گولیاں بس ہوائی فائر تھے، شکر تھا کہ کسی کو لگی نہ تھی۔ ریلیکس۔ سجاد بھائی نے عباس اور مصطفیٰ کی ٹھوکروں کی زد پر آئے وجود کو دیکھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب وہ بے بس انسان تھا جس کی ساری بہادری صرف ایک پسٹل تک ہی تھی۔ اب وہ بری طرح پٹ رہا تھا۔ عائشہ نے گری ہوئی شہوار کو سیدھا کیا تو صبا نے فوراً آگے بڑھ کر زمین پر گرے آفاق کو تھام لیا۔ گرنے سے آفاق کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ صبا نے اپنی چادر کا پلو اس کے سر پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ شہوار کی آواز سن کر ہوٹل کی انتظامیہ اور گارڈ بھی آ گئے تھے۔ اس دوران عباس بھائی اور مصطفیٰ ایاز کی اچھی خاصی درگت بنا چکے تھے۔ اب ہوٹل کا عملہ ایاز کو قابو میں کر رہا تھا۔ مصطفیٰ اور عباس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ ہوٹل کے عملے نے بامشکل دونوں کو قابو کیا اور ان کو ایاز سے دور ہٹایا تھا۔ مصطفیٰ نے بھابھی کو دیکھا، وہ بھائی کے حصار میں سسک رہی تھی۔ پھر آفاق کی حالت دیکھی تو اس کے اندر پھر طیش ابل پڑا۔ اس نے ایک دفعہ پھر ایاز کو مکوں کی زد پر رکھ لیا۔ پلیز کول ڈاؤن، ہمیں دیکھنے دے، کیا صورتحال ہے؟ ہوٹل کا مینیجر آگے بڑھا تھا۔ عباس بھائی نے انتہائی طیش سے اسے دیکھا۔ آپ خاک کریں گے کچھ؟ یہ سیکیورٹی آپ کے ہوٹل کی؟ کہیں بھی کسی بھی وقت کوئی بھی بدماش اسلحہ کے زور پر اندر گھس کر کسی کو بھی ہراساں کرنے کی جرأت کرے اور آپ کو علم تک نہ ہو۔ آفاق کا خون آلود سر دیکھ کر اور شہوار کو گرنے سے جو چوٹیں لگی تھیں ان کو دیکھ کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایاز کو مار ہی ڈالیں۔ آئی ایم سوری، باہر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف کیمرے فٹ ہیں، ہمیں خبر رہتی ہے، صرف واش روم میں کیمرے فٹ نہیں ہیں، سو ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ مینیجر معذرت کر رہا تھا۔ مصطفیٰ فون نکال کر اب کسی کو کال کر رہا تھا۔ وہ اب تک اس معاملے کو ٹالے ہوئے تھا، مگر اب ایاز کی اس حرکت کے بعد وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ عائشہ شہوار کو سنبھالے ہوئے تھی جبکہ ہوٹل کا عملہ ایاز کو لے کر ایک کمرے کی طرف چلا گیا۔ آفاق کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے عباس بھائی کو فوراً سے ہسپتال لے جانے کو کہا تو صبا آفاق کو لیے ان کے ساتھ فوراً نکل گئی تھی۔ سجاد بھائی نے واش روم کے فرش سے شہوار کی چادر اٹھا کر اسے تھمائی تھی جسے عائشہ نے اس کے گرد لپیٹ دیا تھا۔ اس کا بیگ ہینڈ واش اٹھا کر انہوں نے بیگ تھام لیا تھا۔ عائشہ اسے اور سجاد لائبہ کو سنبھالے ہوئے تھے جو اس ناگہانی مصیبت میں حواس باختہ تھی۔ وہ انہیں لے کر مینیجر کے روم میں آ گئے تھے۔ اگر آپ کہیں تو ہم پولیس کو کال کر دیتے ہیں، وہ ابھی پہنچ جائے گی۔ ایسے کرمنل کو اب ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ مصطفیٰ مختلف جگہوں پر رابطہ کر رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھتے مینیجر نے کہا تو مصطفیٰ نے بغور اسے ایک لفظ کہے اپنی جیب سے اپنا سیکیورٹی کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا تو مینیجر ایک دم مؤدب ہو گیا۔ کسی کو بھی یہاں اس وقت بلانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ میں بھی اب ایسے کرمنل کو آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر مت کریں پلیز۔ مصطفیٰ نے ان کی مار پیٹ سے ادموئے ہوئے ایاز پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی جو سیکیورٹی فورس کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بھی بتا دیں، میں خود اس معاملے کو ہینڈل کروں گا۔ اس نے مینیجر کو دیکھا۔ آپ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر مت کیجیے گا، آپ لوگوں سے ہمیں بس یہی تعاون درکار ہے۔ نو سر، ہم ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار ہیں، بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے ہوٹل کی بدنامی نہ ہو۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا اور اعلیٰ سطح کا ہوٹل ہے، اگر ایک دفعہ اس کے متعلق کوئی خبر باہر نکل گئی تو ہماری ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا، ہمارے مخالفین ہماری ساکھ خراب کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ نے جو بھی معاملہ طے کرنا ہے ہوٹل کے اندر ہی طے کر لیں۔ مینیجر کا انداز خوش آمدید تھا۔ مصطفیٰ نے انتہائی غصے سے اسے دیکھا اور ایک لفظ بھی کہے بغیر اس طرف چلا آیا جہاں سجاد بھائی اور عائشہ لائبہ شہوار کے ساتھ موجود تھے۔ عائشہ شہوار کو زبردستی جوس پلا رہی تھی جو ہوٹل کی انتظامیہ نے فراہم کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بڑی تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ سجاد بھائی اور لائبہ تمام صورتحال کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی شہوار کا موبائل موجود تھا۔ مصطفیٰ نے لائبہ اور سجاد کو شہوار سے قدرے فاصلے پر لا کر پوچھا، آپ دونوں میں سے کسی کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ شہوار کے آنسوں سے مصطفیٰ کے اندر ایک بڑی تکلیف دہ سچویشن اتری تھی۔ اس نے بھابھی سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ نے پھر شہوار کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے بائیں طرف گہرا نیلا زخم تھا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اس بدبخت نے شہوار کو بڑی زور سے زمین پر دھکا دیا تھا اور پھر جب آپ تینوں اندر داخل ہوئے تھے
آپ تینوں نے اسے باہر دھکیلا تھا، اسے چوٹیں لگی ہیں مگر بتا نہیں رہی، اور اس نے پسٹل سے شہوار کے منہ پر زوردار ضرب لگائی تھی۔ اتنا گہرا نیل پڑ گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے تفصیلاً بتائیے۔ شہوار تو سر جھکائے کبھی نہ بولنے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھنے کا بھی وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گاہے بگائے اس کی طرف دیکھتے اس کے روانی سے بہتے آنسوؤں پر شدید تکلیف محسوس کرتے لب دانتوں تلے دبائے وہ بھابھی کی بتائی تمام باتیں سن رہا تھا جو مکمل تفصیل سے بتا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ شخص اس وقت ادھر ہوگا۔ مصطفیٰ کا تعصب سے برا حال تھا، اسے رہ کر گزرے لمحے یاد آ رہے تھے جب بھابھی نے کال کی تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ بھابھی کے پاس موبائل نہ ہوتا تو پھر ان لوگوں کو کیسے علم ہوتا کہ یہاں کیا صورتحال رونما ہوئی تھی؟ جس طرح اس کے پاس پسٹل تھا، اگر چلا دیتا تو، اور اگر فائر بھابھی کو لگ جاتا تو۔ اس سے آگے مصطفیٰ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس حد تک پہنچ جائے گا۔ اس دن عادلہ بھابھی کا شہوار کے لیے پرپوزل لے آئی، کچھ سنا کر گئی، ہم سب چپ ہو گئے، اور آج اس شخص نے یہ حرکت کر ڈالی۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہوار ان کی یہ بات سنے۔ ویسے بھی ماں جی نے اس سے ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ بھابھی مزید کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ اور سجاد دونوں چونکے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سجاد بھائی حیرت زدہ ہوئے۔ کیا مطلب؟ یہ پرپوزل والا کیا معاملہ ہے؟ مصطفیٰ نے بڑی بےتابی سے پوچھا تھا۔ آپ لوگوں کے شہر آنے سے ایک دن پہلے عادلہ بھابھی اور اپنی والدہ کے ہمراہ ماں جی کے پاس شہوار کے لیے ایاز کا پرپوزل لے کر آئی تھی۔ اس دن وہ بہت کچھ سنا کر گئی تھی، شہوار سے متعلق کتنی غلط باتیں کی کہ حد نہیں، گندا خون وغیرہ کے طعنے دیے، ایاز کے ساتھ شہوار کے کردار کو اٹیچ کرنے کی کوشش کی۔ کیا بتاؤں، اس دن بہت غلط انداز میں انہوں نے بہت کچھ کہا تھا۔ وہ اس قدر آہستہ آواز میں مخاطب تھی کہ وہ دونوں بامشکل سن پا رہے تھے۔ شہوار کو علم ہے؟ مصطفیٰ نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، اس وقت میں، صبا اور عائشہ ماں جی کے پاس تھی، شہوار اپنے روم میں تھی۔ بھابھی نے بہت زیادہ بڑی زیادتی کی شہوار کے ساتھ، کہنے سننے کی آخری حد ہے۔ ماں جی نے بابا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے لڑکوں سے ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ خواہ عباس بھائی تک بات پہنچتی تو ان کی اپنی زندگی متاثر ہوتی۔ بابا جان اس بات کو ایشو بنا کر بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے، سو چپ کر گئے، اور ماں جی نے ہمیں بھی شہوار سے ذکر کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ لائبہ بھابھی بہت آہستگی سے سب بتا رہی تھی۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر عائشہ بہت دھیمے انداز میں شہوار سے کچھ کہتے اس کے آنسو بھی ساتھ ساتھ صاف کر رہی تھی، مگر اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جو مصطفیٰ کی اس کے چہرے کے نیل پر نگاہ پڑ رہی تھی، اندر کہیں اذیت بڑھتی جا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ مصطفیٰ دھیمے انداز میں خفا ہوا تو لائبہ نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر پرسکون کرنا چاہا۔ مصطفیٰ پلیز، آہستہ، اس بات سے متعلق شہوار کے سامنے کچھ بھی کہنے سننے سے پرہیز کرنا پلیز۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ اب اس شخص کا کیا کرنا ہے؟ سجاد پوچھ رہا تھا۔ میں نے بابا صاحب کو کال کیا، وہ بس پہنچتے ہی ہوں گے۔ دراصل یہ معاملہ اگر شہوار کا ہوتا تو میں اس کو یہیں دفن کر دیتا، مگر اب بات بھابھی اور آفاق کی بھی ہے۔ اس شخص نے شہوار کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، اور خاندانی عزت کے معاملے میں بابا جان بہت حساس ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا قدم اٹھاؤں کہ بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال اس شخص نے پسٹل کے زور پر بھابھی اور آفاق کو یرغمال بناتے شہوار کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اتنی جلدی چھوڑوں گا نہیں۔ مصطفیٰ کا انداز بڑا طے شمیز تھا۔ کول ڈاؤن یار، کول ڈاؤن۔ سجاد بھائی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ کچھ دیر میں بابا جان آ گئے، اور دوسری طرف مصطفیٰ کا ماتحت امجد خان بھی اپنے ساتھیوں سمیت آ چکا تھا۔ بابا جان کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو سخت حیرت کے عالم میں سب سنتے گئے۔ ایاز کی گزشتہ بہت سی حرکات تھی جنہیں اب بابا جان سے چھپانا محض حماقت ہی تھی۔ وہ مزید کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ بابا جان نے یہ سب بہت تحمل سے سنا تھا۔ اس شخص نے ہماری بچیوں پر ہاتھ اٹھایا، اس کا جرم تو ناقابل معافی ہے، سزا تو ہم ضرور دیں گے، مگر سوچ سمجھ کر۔ تم امجد خان کو کہو اس کو حوالات میں لے جائے، جتنے کیس اس پر ڈال سکتا ہے ڈال دے، پرانے نئے جو بھی کھاتے ہیں سب کھولے۔ میں نے بڑا عرصہ رشتہ داری کا لحاظ کر لیا، اب نہیں، مگر امجد خان کو باور کروا دو کہ ہماری بچیوں کا نام کہیں بھی نہیں آئے گا۔ یہ شخص کیوں گرفتار ہوا ہے یہ فائل امجد بنائے گا، سچے جھوٹے جو بھی گواہ ہیں وہ نکالے گا، اور ہاں، اس ہوٹل کے عملے کو اس میں ملوث کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں سمجھ لو آج جو بھی ہوا اس کا کہیں کوئی وجود نہیں۔ یہ شخص کیوں گرفتار ہوا یہ کیس امجد خود تیار کرے گا، وہ ایسے کرمنلز کو ہینڈل کرنے میں بہت قابل ہے۔ بچیوں کو اتنی دیر یہاں ٹھہرائے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ سجاد کے ساتھ ان تینوں کو گھر بھیج دیتے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو مصطفیٰ فوراً سر ہلا گیا۔ میں ابھی امجد خان کو بریف کر دیتا ہوں، کچھ دیر بعد میں گھر آ جاؤں گا، آپ ان لوگوں کو لے کر چلے جائیے۔
بابا جان کے سولوشن مصطفیٰ کی سوچ کے مطابق تھا۔ وہ اب اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا اور بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ ان کی طرف سے ان کے جانے کے بعد ہوٹل کے عملے سے بات کر کے اس کیس کو غیر اہم گردانتے اس شخص کو چھوڑ دینے کی بات کرتے۔ وہ امجد خان کے امراؤ سے لے کر اس شخص کی گاڑی نکلوا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ آگے اسے ابھی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کرنی تھی۔ آفاق اس سارے حادثے سے خاصا سہم گیا تھا۔ بچہ تھا، اس کے سامنے فائر کیے گئے تھے اور ایاز کا وحشی انداز اور پھر گرفت نے اس معصوم کو سہما کر رکھ دیا تھا اور اوپر سے گرنے سے جو چوٹ لگی تھی اس سے خون اچھا خاصا بہا تھا۔ اس سے بھی وہ نڈھال ہو گیا تھا۔ عباس بھائی اور صبا آفاق کی مرہم پٹی کروا کر گھر آئے تو اتنی دیر میں بابا جان اور سب بھی آ چکے تھے۔ ماں جی جو ویسے بچوں کا انتظار کر رہے تھے اور پھر بابا جان ایک ضروری کام کا کہہ کر فوراً نکل گئے تھے، اب ان کے ساتھ سب کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ صورتحال سب کے سامنے تھی، خصوصاً آفاق کی حالت اور شہوار کے چہرے پر پڑنے والے نیل دیکھ کر وہ دہل گئی تھی۔ اس جان نے رسانیت سے انہیں ساری صورتحال بتائی تو ششدر رہ گئی۔ میرے اللہ، اتنا کچھ ہو گیا میری بچیوں کے ساتھ، اور اس ننھی سی جان کا بھلا کیا قصور تھا؟ اپنا خون تھا اس کا، کوئی ایسا رقیق القلب ہوتا ہے، لے کے بچے کا یہ حال کر ڈالا۔ وہ تو ایک دم آبدیدہ ہو گئی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر نڈھال سے آفاق کو خوب بھینچ کر سینے سے لگایا۔ دیکھو ذرا بھی انسانیت نہ تھی، منہ پر بھی کوئی مارتا ہے۔ اب کہ انہوں نے شہوار کو بازو کے حصار میں لے لیا، اس کے بائیں رخسار پر پڑ جانے والا گہرا نیل انہیں سخت تکلیف دے رہا تھا۔ چہرہ اب سوجن کا شکار ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کا خاندان اتنا نیچ اور گھٹیا ہو سکتا ہے، آج اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے۔ ماں جی اور بابا جان، صرف آپ دونوں کے کہنے پر ابھی تک عادلہ جیسی عورت کو برداشت کر رہا ہوں۔ بس یہ آخری بار تھا، اب میں کسی کی بھی بات نہیں مانوں گا، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، یہ اب فائنل ہے۔ اس سارے عمل میں عباس بھائی کا تیج سے برا حال تھا۔ آرام و سکون سے ادھر بیٹھو، عائشہ بھائی کو پانی پلاؤ۔ آج کی حرکت کے بعد میرا ذہن بہت متاثر ہوا۔ اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید دونوں خاندانوں میں پھر سے ایک ہونے کے لیے شاید کہیں گنجائش نکل آئے، مگر عادلہ تو ایک طرف، اس کی فیملی اس حد تک گر جائے گی، انبلیویبل۔ انہوں نے بھوکے بیٹے کو پاس بٹھا کر اس کا کندھا تھپتھپاتے اس کا تیش کم کرنا چاہا تو وہ لب بھینچ گیا۔ عائشہ نے فوراً پانی لا کر اسے دیا تو وہ چپ چاپ پی گیا۔ اب ہم بھی ایک حتمی فیصلہ ضرور کریں گے، تم فکر مت کرو، اب ہم خود اس مسئلے کو حل کریں گے۔ واقعی اب ایک فیصلہ ضرور ہو جانا چاہیے۔ بابا جان کا انداز فیصلہ کن تھا، باز کی حالت جوں کی توں تھی۔ آفاق کے بارے میں بھی تو کچھ سوچیے نا، اس سارے عمل میں سب سے زیادہ نقصان تو میرے بچے کا ہی ہوگا، اس عورت کو کیا پرواہ؟ ماں جی نے دونوں کی باتوں سے دہل کر کہا تو عباس نے خاصے خفا انداز میں کہا، آفاق میرا بیٹا ہے اور ہمیشہ میرے پاس ہی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ آفاق کی خاطر بھی اب میں اس عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا اور یہ طے شدہ بات ہے۔ ہم بھی اب تک آفاق اور اس خاندان کی عزت کی خاطر ہی چپ تھے، مگر جس طرح یہ لوگ ہمارے خاندان کی عزت سے کھیلے ہیں، اب ہم بھی بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم کوئی بے حیثیت نہ دولتی انسان نہیں۔ شہوار بیٹا، غم نہ کرو، ابھی ہم زندہ ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بچیوں کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے یہ ہو نہیں سکتا۔ اس ناعاقبت اندیش انسان نے ہماری پیاری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا، اب اس کی بھی سزا بھگتے گا۔ اب اس کا باپ جتنا بھی پیسہ ضائع کر لے، ہم بھی تمام زور اس کو سزا دلوانے میں لگوائیں گے۔ بابا جان کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ ماں جی پریشان ہو کر دونوں کے چہرے دیکھنے لگے۔ یہ تو دشمنی ہو جائے گی، اس کے باپ سے بات کریں، اس طرح الجھنے کا کیا فائدہ؟ ماں جی ہمیشہ ایسے معاملات میں گھبرا جاتی تھی، اب بھی پریشان ہو کر کہا، کچھ نہیں ہوگا ماں جی، ہم براہ راست اس کیس کو ہینڈل نہیں کریں گے، آپ بس دیکھیے گا مصطفیٰ کیسے اس شخص کو ذلیل کرتا ہے۔ سجاد بھائی نے ماں جی کو حوصلہ دینا چاہا۔ اللہ خیر کرے، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کب یہاں کے طور طریقے سے باخبر ہے، ساری عمر باہر ہاسٹلوں میں گزار دی اس نے تو ماں جس نے نیا نکتہ اٹھایا، ماں جی آپ اس کی فکر مت کریں، وہ ہم سے بلکہ بابا جان سے بھی زیادہ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ بہت اچھا فائٹر ہے، کسی کو سبق سکھانے کے لیے اس کا بس ایک پنچ ہی کافی ہے۔ امریکہ میں رہ کر ساری زندگی اس نے یہی کام تو کیا ہے، وہاں کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا تو ہمیشہ اول آتا تھا، اس کی فکر مت کریں۔ سجاد نے مسکرا کر بھائی کی تعریفیں کرتے ماحول کو تھوڑا سا نارمل کرنا چاہا، مگر ماں جی کے چہرے کے تاثرات ہنوز تھے۔ عائشہ بہن کو کمرے میں لے جاؤ، اس کے چہرے پر کوئی مرہم لگاؤ، دیکھو کیسا گہرا نیل پڑ گیا، درد ہو رہا ہے نا؟ ماں جی نے اپنے بازو کے حصار میں مکی شہوار کا چہرہ دیکھتے محبت سے پوچھا تو وہ بغیر کوئی تاثر دیے اسی طرح بیٹھی رہی۔ عائشہ اپنی بیٹی کو گھر پر ہی ماں جی کے پاس چھوڑ گئی تھی جو اب سو رہی تھی۔ وہ بابا جان کے اشارہ کرنے پر شہوار کا بازو تھام کر اٹھاتے
اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ بہت برا ہوا بچی کے ساتھ، دیکھا کیسے گمسم ہو کر رہ گئی ہے۔ پہلے ہی عاطلہ کو لے کر خاصی پریشان تھی، اب تو کسر ہی پوری ہو گئی ہے۔ شہوار کے جانے کے بعد ماجی نے تعصب سے کہا، اب ہم مصطفیٰ اور شہوار کے رشتے کو مزید نہیں لٹکانا چاہتے۔ تبندہ کی کال آئی تو ان سے بات کیجیے گا۔ آج کل ہی کی کوئی تاریخ دے نکاح کی، ہم جتنی جلدی ہو یہ نکاح کر دینا چاہتے ہیں، بابا جان نے کہا تو ماجی نے انہیں دیکھا اور جو بات شہوار کی مرضی کے متعلق تبندہ کو کہہ رہی تھی اس کا بھی تو سوچیے کچھ۔ انہوں نے دھیمی آواز میں شوہر سے کہا، آواز صرف اتنی ہی تھی کہ باقی افراد تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ ہم تبندہ اور شہوار سے خود ہی بات کر لیں گے، اب یہ اقدام ناگزیر ہو چکا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ تبندہ بھی سے آج کے واقعے کا ذکر نہیں کریں گے اور شہوار کو بھی منع کر دیجیے گا، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو مہرونسا بیگم خاموش ہو گئی کہ ان کے ایسے انداز پر مزید بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ میں ذرا مصطفیٰ کو کال کر کے پتہ کر لوں وہ کہاں ہے، اپنی بات ختم کر کے بابا جان کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تو ماجی اٹھ کر شہوار کے کمرے کی طرف چل آئی۔ السلام علیکم۔ آج اس کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی، سو تیار ہو کر جب ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو تقریباً تمام افراد ناشتہ کر چکے تھے۔ وعلیکم السلام، مجھے لگا تھا کہ تم آج کالج نہیں جا رہی، ماما نے کہا تو وہ مسکرا کر رخسانے کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بس رات دیر سے آنکھ لگی تو صبح فجر کی نماز پڑھ کر سو گئی تھی، مگر اب لیٹ ہو گئی ہوں۔ ماما نے ٹیبل پر رکھے ناشتے کے تمام لوازمات انا کی طرف بڑھائے تو اس نے اپنی طرف رکھ لیے۔ احسن بھائی اور ولی چلے گئے ہیں کیا؟ ٹیبل پر دونوں کو نہ پا کر اس نے پوچھا، جبکہ ماموں اور پاپا یہیں تھے، اخبار دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا اپنے اپنے روم میں، روشانی نے چائے پیتے جواب دیا، دیکھو آج بھی کیسا دور آ گیا ہے کہ اچھے گھرانوں کے لڑکے محض تھرل کے نام پر چوریاں ڈکیتیاں کرتے پائے جا رہے ہیں۔ ماموں اخبار میں کوئی خبر پڑھ رہے تھے، اخبار بابا کے سامنے کرتے انہوں نے افسوسناک تبصرہ کیا، ہاں پڑھ لیا میں نے یہ خبر، تقریباً تمام نیوز پیپرز میں ہی درج ہے یہ واردات۔ کیا کیا جائے، آج کل والدین اولاد کی تربیت پر دھیان کب دیتے ہیں، محض بچوں کے ہاتھ میں پیسہ تھما کر برید جمع ہو جاتے ہیں۔ پاپا نے بھی اس خبر پر تبصرہ کیا تو ناشتہ کرتی انہوں نے توجہ دی، کوئی خاص خبر ہے کیا؟ اس نے باپ کو دیکھا، نہیں یہ تو عام روٹین کی خبر ہے، روز بروز ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پاپا کندھے اچکاتے اخبار ایک طرف رکھ کر ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ماموں بھی وہاں سے نکل گئے تھے۔ روشانی ناشتہ کر چکی تھی، اب وہ بھی نیوز پیپر اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ انا کے ساتھ ہی بڑا جمان تھی، سو ناشتہ کرتے انا بھی گردن موڑ کر کوئی نہ کوئی ہیڈ لائن دیکھ رہی تھی۔ ایک منٹ، ایک ہیڈ لائن پر نگاہ پڑتے وہ فوراً چونکی تھی، ہاتھ میں تھاما دودھ کا گلاس فوراً ٹیبل پر رکھتے اس نے روشانی کے ہاتھ سے اخبار لیا۔ شہر کے مشہور مایہ ناز بزنس مین عبدالقیوم کا اکلوتا بیٹا ایاز عبدالقیوم کل رات گاڑی اغوا کرنے کی واردات کرتے ہوئے گرفتار، نیچے ہتھکڑیوں میں جکڑے ایاز کی تصویر بھی تھی۔ ہیڈ لائن ایسی تھی کہ انا کا ذہن فوراً اپنے کالج میں پائے جانے والے ایاز عبدالقیوم کی طرف گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، یہ تو سبھی جانتے تھے، اس کی جو شہرت اور ریپوٹیشن تھی، ایسی غلط حرکات میں ملوث ہونا عام سی بات تھی۔ اب تصویر دیکھ کر کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ انا نے مزید تفصیل جاننے کے لیے متعلقہ خبر تفصیلاً پڑھنا شروع کر دی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب ایاز عبدالقیوم نے اپنے ایک اور ساتھی کی مدد سے صدر تھانہ کی طرف جاتی شاہی راہ پر اپنی گاڑی کے ہمراہ راستے سے گزرنے والی گاڑی کو زبردستی روکنے اور ڈکیتی کی واردات کرنے کی کوشش کی تو گاڑی کے مالک نے شور مچا دیا، جس پر دونوں لڑکوں نے مشتعل ہو کر مسٹر حیدر، گاڑی کا مالک، کی اچھی خاصی حالت خراب کر ڈالی۔ اسی دوران وہاں پولیس کی کشتی پارٹی کا گزر ہوا تو پولیس کو دیکھ کر ایاز کا ساتھی فرار ہو گیا، جبکہ ایاز عبدالقیوم نے مشتعل ہو کر اندھا دھند پولیس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس کی زد میں پولیس کا ایک اہلکار آ گیا۔ ایاز عبدالقیوم کو گرفتار کر لیا گیا، بعد میں زخمی اہلکار اور مسٹر حیدر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان دونوں کو ضروری ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ اس وقت ملزم ایاز عبدالقیوم صدر تھانہ کے حوالات میں بند ہے۔ ملزم کے کئی اور وارداتوں میں ملوث ہونے کے شواہد مل چکے ہیں، جن میں موبائل چھیننا، تھرل کے نام پر چھوٹی موٹی وارداتیں کرنا، راہ جاتے لوگوں کو روک کر مال اسباب چھین لینا جیسی وارداتیں عام ہیں۔ ملزم کے متعلق مزید اطلاعات مل رہی ہیں۔ اس کیس کو شعبہ پولیس کی نہایت تجربہ کار ایماندار آفیسر امجد خان بطور خاص ہینڈل کر رہے ہیں۔ اخبار میں اور بھی تفصیلات درج تھی۔ مائی گاڈ، تمام تر تفصیل پڑھ کر انا کا حیرت سے برا حال تھا۔ کیا ہوا؟ ماما اور روشی دونوں نے اسے دیکھا، وہ فوراً اخبار پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
کچھ نہیں، ابھی آتی ہوں۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ اس کا انداز بڑا پرجوش تھا۔ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کا ارادہ اس خبر کو شہوار کے ساتھ ڈسکس کرنے کا تھا۔ عبدالقیوم صاحب اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھے اپنے وکیل پر بڑی بری طرح برس رہے تھے۔ ان کے بائیں طرف صوفوں پر عادلہ اور ان کی بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اندر اپنے کمرے میں کل رات ڈسچارج ہو کر گھر آنے والی کاشفا بھی اپنے باپ کو گرجتا برستا سن رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی ان اخبار والوں کو؟ ابھی پتہ کرو کس نے ان کو دیا یہ خبر، کسی طرح یہ خبر روکو۔ وہ غصے سے اپنے وکیل سے کہہ رہے تھے، سر اب یہ ممکن نہیں، صبح کے تمام نیوز پیپرز میں یہ خبر ہے۔ کون ہے اس سب کے پیچھے؟ انہوں نے مشتعل ہو کر پوچھا۔ محکمہ تو پولیس یہ سارے کیس کو ڈیل کر رہی ہے، مزید اطلاعات نہیں مل رہی۔ اور پولیس کو کون ہینڈل کر رہا؟ اور یہ امجد خان کے متعلق ابھی تمام ڈیٹیلز مہیا کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ایسی ناہنجار اولاد سے آئے دن میرے لیے یہ لڑکا نت نئے مسئلے کھڑے کیے رکھتا ہے۔ پچھلے دنوں اس کے کالج سے نوٹس آیا کہ اس کے برے کردار اور مختلف سرگرمیوں کی بدولت کالج والوں نے اسے نکال دیا، اور اب یہ نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلتے خاصے برہم ہو رہے تھے۔ آج کل کسی پولیس والے کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کو حراست میں لے۔ یہ پہلا موقع تھا، ان کا پریشان ہونا فطری بات تھی، اور وہ اچھے خاصے گھبرا بھی گئے تھے۔ خود تو وہ جرم بھی ایسے کرتے تھے کہ آج تک ان کے خلاف کسی کے ہاتھ ایک ثبوت بھی نہیں لگا تھا، اور اب ایاز کی وجہ سے وہ پھنس رہے تھے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آرام و سکون سے مسئلے کا کوئی حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معمولی ایشو ہے، دے دلا کر ہینڈل کر لیں۔ عادلہ نے اس سچویشن میں بھی اپنے اس مخصوص پر اعتماد انداز میں کہا تو انہوں نے بیٹی کو گھورا۔ تم لوگوں کا کیا بھگت رہا ہوں میں، کیا کمیاں نے دیا میں نے اسے؟ جتنی رقم چاہتا ہے بینک سے آئے دن نکلواتا رہا ہے، اب ایسے لوگوں پر لاکھوں خرچ کرنا پڑیں گے۔ کیا میں اسی لیے کما رہا ہوں کہ تم تینوں بہن بھائی دونوں ہاتھوں سے لوٹاتے رہو؟ انہوں نے اچھی خاصی عادلہ کو سنا ڈالی تھی۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اور یہ اتنا معمولی ایشو بھی نہیں ہے، یہ اسپیشل پولیس ہے جن کے ساتھ اس نے پنگا لیا۔ اتنی جلدی دے دلا کر یہ کیس ختم نہیں ہونے والا۔ آپ ابھی چلیں میرے ساتھ اور امجد خان سے بات کریں۔ میں بات کرتا ہوں، کسی نہ کسی سے 1-2 گھنٹوں میں ایاز کو باہر نکلوانے کی کوشش کریں۔ عبدالقیوم صاحب اپنے غصے پر کنٹرول کرتے اور وکیل صاحب سے کہہ رہے تھے، جو بھی خرچہ ہوگا اس کی ٹینشن نہ لیں، یہ میری ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ پتہ نہیں کب اس لڑکے کو سمجھ آئے گی۔ اور جو اہلکار زخمی ہوا ہے اس کا کیا ہے؟ بچ تو گیا ہے نا؟ وہ وکیل سے پوچھ رہے تھے۔ جی، گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی، اور جو گاڑی کا مالک تھا اس کے بارے میں ابھی کوئی کلیئر کٹ تفصیل نہیں مل رہی، اور جو دوسرا ساتھی تھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ آخری اطلاع یہی تھی کہ ایاز صاحب پر خاصا تشدد ہو رہا ہے، وکیل نے بتایا تو تینوں وجود ایک دم خاموش ہو کر رہ گئے۔ عادلہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بیگم عبدالقیوم تو سسکیوں میں شدت سے روئی۔ ہائے میرا بچہ! اور عبدالقیوم صاحب کے چکر لگانے میں ایک دم شدت در آئی تھی۔ آپ کی اتنی سورس ہے، کسی سے بات کریں، گھر بیٹھ کر اس طرح مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ بیگم عبدالقیوم نے شوہر کو کہا۔ اس کی جگہ خود جا کر تھانے بیٹھ جاؤں کیا؟ انہوں نے بیگم کو کہا جانے والی انداز میں دیکھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں وکیل صاحب، ایاز کا چند گھنٹوں میں حوالات سے باہر آنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کے اخبارات کی خبر نے آج کے اخبارات کی خبر نے جو تہلکہ مچا دیا، میرا اسٹیٹس متاثر ہو کر رہ گیا۔ چند ایک لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کر لیں گے اس مسئلے کو ہینڈل۔ انہوں نے خود پر قابو پاتے وکیل صاحب سے کہا تو انہوں نے فوراً سر ہلایا۔ اور ویسے ہی ایاز باہر نکلتا ہے، سب سے پہلے تو ان اخبار والوں کی خبر لینی، انہیں جرت کیسے ہوئی میرے خلاف ایسی خبر چھایا کرنے کی؟ وہ مزید کہتے وکیل صاحب کو اپنے ہمراہ لیے وہاں سے نکل گئے تو عادلہ نے موم کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ڈونٹ وری موم، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو پتہ تو ہے وہ ایسے تھرل کرتا رہتا ہے، چند گھنٹوں میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ ڈیڈ بس اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ خبر نیوز پیپر میں آ گئی ہے، ورنہ وہ پہلے بھی تو ایسے بڑے بڑے مسئلوں کو بہت جلد حل کر لیتے تھے، اب بھی حل کر لیں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ عادلہ کی بات پر اس کی ماں نے محض سر ہلا کر اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ کل رات والے واقعے کے بعد بالکل گمسم ہو گئی تھی، وہ بات جو وہ خود سے بھی چھپانا چاہتی تھی۔ اب ہر کوئی اس کے بارے میں جان چکا تھا۔ شرمندگی و ندامت ایسی تھی کہ اس کی زبان بالکل گنگ ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات اس قدر روئی کہ لگتا تھا کہ اب زندگی میں کسی اور ثانیے کو رونے کے لیے آنسو نہیں بچے ہوں گے۔ وہ اس وقت بھی اپنے بستر پر لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے سونے کا تاثر دیتی، اپنے اندر اٹھتی ایک قیامت سے نبرد آزما تھی کہ اس کے سرہانے پڑا موبائل بجنے لگا جو رات بھابھی اس کے پاس رکھ گئی تھی۔ رات بھابھی نے اسے بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے اس کے موبائل کے ذریعے مصطفیٰ کے نمبر پر کال کی تھی اور وہ لوگ اچانک وہاں نہیں آئے، بلکہ صورتحال جان کر انہوں نے دروازے کے عقب میں رہ کر تمام سچویشن کا جائزہ لیتے ہوئے تمام تر دفاعی حکمت عملی کو سامنے رکھ کر
بالکل اچانک اندر آنے کے بجائے باہر رہ کر ہی ایاز کے باہر آنے کا انتظار کیا تھا، اور پھر جیسے ہی شہوار نے دروازہ کھولا تھا وہ تینوں شیر کی تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ایاز جو پہلے ہی دروازہ ان لاک دیکھ کر بھابھی کی طرف پلٹا تھا، اور اس کی اس ایک لمحے کی بے خبری نے ہی تینوں کو موقع فراہم کیا تھا کہ وہ اسے اپنے شکنجے میں کس لے۔ گزشتہ شب گزری واردات ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں کی اسکرین پر فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے بہت اکتا کر موبائل اٹھا کر دیکھا تو انا کا نام دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ السلام علیکم، اس نے کال پک کر لی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ انا پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ کالج جا رہی ہو؟ انا نے مزید پوچھا۔ اس نے انکارا بھرا، جس سے ہاں یا نہ کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ تم نے آج کا نیوز پیپر دیکھا؟ بڑی فنٹاسٹک قسم کی خبر ہے۔ وہ جو پہلے ہی الجھی ہوئی تھی انا کے الفاظ پر ایک دم چونک کر ٹھٹک گئی۔ تو کیا اس کی ذات ذلت کی داستان اب ساری دنیا پڑھ رہی تھی؟ ایاز عبدالقیوم کے متعلق خبر ہے، وہ مزید کہہ رہی تھی۔ شہوار کو لگا کہ وہ بس ابھی اپنی حواس کھو دے گی۔ کیسی خبر؟ شہوار کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم نے آج پیپر نہیں دیکھا۔ ایسا کرو تم پیپر دیکھ لو، میں کالج کے لیے نکل رہی ہوں، باقی ڈسکشن وہاں جا کر ہوگی۔ اوکے، سی یو۔ اس نے کال بند کی اور شہوار کو لگا کہ بس اس کی سانس بند ہونے کی کسر باقی ہے۔ رات بابا جان نے کہا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اب انا کی کال کے بعد اسے لگا کہ وہ بس مر جانے والی ہے۔ اس کی ذلت و تباہی کی داستان اب ساری دنیا کے سامنے تھی، ساری دنیا پڑھ رہی تھی۔ وہ بامشکل اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تو رخشندہ راہداری سے گزرتی دکھائی دی۔ رخشندہ، اس نے پکارا۔ جی بیبی، وہ فوراً حاضر ہوئی۔ سب لوگ کدھر ہیں؟ شہوار نے پوچھا۔ صاحب لوگ تو کاموں پر نکل گئے اور باقی لوگ ابھی ناشتہ کر رہے ہیں۔ تم باہر سے کوئی اخبار لا دو آج کا، وہ اسے کہہ کر واپس اپنے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ وہ رات سے کمرے میں بند تھی، ابھی تک اسی لباس اور چادر میں تھی۔ رخشندہ کے بجائے اخبار عائشہ لے کر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر شہوار کے اندر احساس ندامت بڑھ گیا۔ وہ اس سے نگاہیں چرا گئی تھی۔ یہ لو، عائشہ نے اسے اخبار تھمایا۔ ناشتہ بھی کرو گی یا ٹھہر کر؟ ابھی کرو گی یا ٹھہر کر؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ رات سے گم سم تھی اور ابھی چند جملے اس کی زبان سے سن کر وہ قدرے ریلیکس ہوئی تھی۔ ابھی موڈ نہیں ہو رہا۔ رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، کچھ کھا لو، میں لے آؤں ناشتہ؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، جب طلب ہوگی میں خود جا کر کچھ لے لوں گی۔ اوکے۔ عائشہ اس کے پاس ہی بستر پر ٹک گئی تھی اور پھر اس کے ہاتھ سے اخبار کھول کر ایک اندرونی صفحے کو سامنے کرتے اس پر انگلی رکھ کر شہوار کے سامنے کیا۔ وہاں ایک خبر تھی، یہ پڑھو۔ شہر کے مشہور مایہ ناز بزنس مین عبدالقیوم کا اکلوتا بیٹا ایاز عبدالقیوم کل رات گاڑی اغوا کرنے کی واردات کرتے ہوئے گرفتار۔ خبر ایسی تھی کہ وہ چونک گئی تھی، ساتھ میں ہتھ کڑی میں جکڑے ایاز کی تصویر بھی تھی۔ اس نے فوراً باقی کی تفصیل پڑھنی شروع کر دی تھی۔ وہ جو خبر پڑھ رہی تھی اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ ساتھ جائے واردات کی تمام تر فوٹوگرافی بھی ساتھ تھی۔ ایک طرف گاڑی کے مالک کی اسٹریچر پر لیٹے تصویر تھی تو دوسری طرف جس اہلکار کو گولی لگی تھی وہ بھی دکھایا گیا تھا۔ مائی گاڈ! شہوار نے سر تھام لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کچھ پل بعد اس نے عائشہ کو دیکھا۔ کل ساری رات مصطفیٰ گھر سے غائب رہا تھا۔ شہوار ساری رات جاگتی رہی تھی۔ گیٹ پر ہونے والی ذرا سی آہٹ پر بھی وہ چونک جاتی تھی۔ صبح فجر کے قریب وہ گھر لوٹا تھا تو کیا وہ کل ساری رات اسی لیے غائب تھا؟ بابا نے بھائی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کیس کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے کہ کسی کو شبہ تک نہ ہو کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ عائشہ پرسکون تھی اور ہوٹل کا عملہ اور انتظامیہ، ان سے بابا جان اور بھائی نے بات کر لی تھی۔ ویسے بھی لوگ وہ خود بھی بات کے مسائل کا سامان کرنے سے اجتناب برت رہے تھے، وہ اس کیس میں الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ عائشہ نے مزید بتایا۔ اور جو گاڑی کا مالک تھا وہ کون ہے اور اس اہلکار کو کس نے گولی ماری ہے؟ شہوار کا دماغ یہ ساری صورتحال پڑھ کر اچھا خاصا الجھ گیا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ عام مل جاتے ہیں۔ آفیسر کے لیے ایسی صورتحال کریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے نزدیک واردات کوئی پاگل انسان ہی کر سکتا ہے۔ مگر چونکہ کیس بنانا مطلوب تھا سو اب اس کیس کی باقی کڑیوں کو ملانا ان لوگوں کا کام ہے۔ ایاز کے والد کوشش کریں گے کہ کیس بس لے دے کے ختم ہو جائے، کیونکہ اس سے اس کی اپنی ساکھ متاثر ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ بابا اور دیگر لوگ اس کیس کو آخر تک الجھانے کے چکر میں ہیں۔ آخر ایاز کو بھی تو پتہ چلے کہ کسی آفیسر کی بہو بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی لذت کیا ہوتی ہے۔ شہوار اس سارے عرصے میں پہلی بار پرسکون ہوئی تھی، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں صورتحال کچھ اور ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ امپاسبل ہے یہ کہ کسی کو پتہ چلے کہ کور سٹوری کچھ اور ہے۔
ہاں، ایاز جب اپنے والدین یا لوگوں کو بتائے گا تو بھی کسی کی زبان پر ہمارا نام نہیں آئے گا، کیونکہ رات سے اس پر پہلے ہی کئی طرح سے کیسز بن چکے ہیں۔ ان کی روشنی میں اس کا سابقہ ریکارڈ بھی کھولا جا چکا ہے، اور بہت جلد اور بھی واقعات منظر عام پر آئیں گے۔ دیکھنا، ان لوگوں کے مخالفین بھی ہمیں مواد فراہم کریں گے، اور ان سب معاملات کی صورت میں اس کا والد ایک نیا کیس کھولنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ ایاز کے لیے انکار کر لے، مگر اصل صورتحال کسی کے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری کور سٹوری بہت جاندار ہے۔ عائشہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھی، اور اس کا اطمینان اور سکون دیکھتے ہوئے شہوار کے اندر بھی ایک گہرا اطمینان اترتا چلا گیا تھا۔ بے شک اس کیس کی وجہ سے وہ پریشان تھی، مگر اس کا دل پھر انجانے درد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بھلے دنیا کے سامنے ذلت اٹھانے سے بچ گئی تھی، مگر اس خاندان کے سامنے تو اب کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کر سکے گی۔ کتنا بڑا قرض لاد دیا تھا ان لوگوں نے اس کے سر پر، صرف اسے بدنامی کے گہرے گڑھے میں گرنے سے بچایا تھا، بلکہ اس قدر مضبوط پلاننگ کر کے اس کے گرد ایک مضبوط تحفظ کا جو اثار کھینچا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب ان لوگوں کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی ہے۔ اتنا کچھ تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا جتنا وہ لوگ اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ کاش وہ اپنی جان دے کر ان لوگوں کے اس عظیم احسان کا بدلہ چکا سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی ابھر آئی۔ آؤ باہر چلتے ہیں، ماجی تمہارے اس طرح گمسم انداز پر بہت پریشان ہے۔ اخبار ایک طرف رکھ کر عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو اپنی پوروں سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو، میں ذرا منہ دھو لوں۔ وہ واش روم میں چلی آئی۔ منہ ہاتھ دھونے آئینے میں اپنی صورت دیکھتے وہ گنگ رہ گئی۔ چہرے کے بائیں طرف رخسار پر بہت بڑا گہرا نیل تھا۔ اب زخم پر سوجن بڑھ گئی تھی۔ رات سے وہ اس قدر نڈھال تھی کہ ایک بار بھی آئینے میں خود کو نہ دیکھ پائی تھی۔ زخم میں اٹھتے درد اور ٹریسوں کے باوجود اس کا دل آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کو نہ کیا تھا۔ آنکھیں الگ گریہ افزاری سے سوج کر سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کیا میں اس صورت کے ساتھ سب کا سامنا کروں گی؟ اس کے دل سے درد کا ایک لامتناہی سلسلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لب بھینچ کر ٹاول سے آہستہ آہستہ چہرہ صاف کرتے باہر نکل آئی، جہاں عائشہ اس کی منتظر تھی۔ چلو، وہ اس کے ساتھ بڑے غیر محسوس انداز میں رخسار کے بائیں طرف چادر کا پلو کیے دروازہ کھول کر نکل رہی تھی جب راہداری سے گزرتا مصطفیٰ ان دونوں کو دیکھ کر رکا تھا۔ شہوار نے فوراً اس کی طرف سے رخ بدلا تھا۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی، مگر اس شخص کے سامنے آنے کی ہمت نہ تھی۔ مصطفیٰ نے پہلی نگاہ میں ہی اس کے یوں رخ بدلنے پر بغور دیکھا تھا۔ کدھر جا رہی ہو؟ وہ عائشہ سے پوچھ رہا تھا۔ شہوار نے ناشتہ نہیں کیا تو اسی کو لینے آئی تھی۔ مصطفیٰ نے عائشہ کے جواب پر شہوار کو دیکھا۔ وہ وہاں رکنے کی بجائے کمرے میں جا کر کھڑکی کے پاس پشت کیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری بلو لائننگ والی شرٹ نہیں مل رہی، کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا، تم پلیز ذرا ڈھونڈ دو، مجھے آفس بھی جانا ہے، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں، وہ اپنی بہن سے کہہ رہا تھا۔ ابھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یس ابھی۔ مصطفیٰ کی نگاہ ابھی بھی شہوار پر تھی۔ عائشہ نے دونوں کو دیکھا اور سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ مصطفیٰ نے اسے یوں ہی کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا تو قدم بڑھاتا دروازہ بھیڑتا اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی آمد کو محسوس کر گئی تھی، مگر پلٹ کر دیکھنے کی ہمت مفقود تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت نزدیک سے آئی تھی۔ وہ ساکت سے کھڑی رہ گئی، مگر پلٹی نہیں تھی۔ شہوار، اس نے پکارا تو وہ مضبوطی سے کھڑکی کا پٹ تھامے کھڑی رہی۔ وہ کبھی بھی اس قدر خراب صورت کے ساتھ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اب تو ہمت ہی نہ تھی۔ مصطفیٰ نے بہت آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لرز رہی تھی۔ شہوار ادھر دیکھو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر وہ اسی طرح جمی رہی تو مصطفیٰ کے اندر ایک شدید سی لہر اٹھی۔ ایک دم اس نے اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ یہ اس قدر اچانک اقدام تھا کہ وہ سنبھل بھی نہ سکی تھی۔ وہ مصطفیٰ کے اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی، ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، مگر کھڑکی سے ٹکرا کر رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس نے بے اختیار چادر کے پلو پر ہاتھ رکھتے اپنے چہرے کو چھپانا چاہا تھا، مگر مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ ہٹاتے چادر کے پلو اس کے رخسار سے پیچھے کر دیا تھا۔ وہ سہم کر اب مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے رخسار کے زخم کو دیکھتے لب سختی سے بھینچ لیے تھے۔ اس کی انگلیوں نے اس کے زخم کو چھوا تھا۔ شدت ضبط سے اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ بہت بڑی سزا جھیلے گا وہ اس ایک زخم کی، وہ پھنکارا۔ اس کے خاندان میں عورت کو بہت عزت و احترام سے رکھا جاتا تھا، بہت عزت دی جاتی تھی، یوں خیال رکھا جاتا تھا گویا کوئی نازک پھولوں کی کلی ہو۔ اسے یاد تھا کہ اس کے باپ یا بھائیوں میں سے کسی نے بھی اس کی ماں یا بہنوں کو اونچی آواز سے کبھی مخاطب نہ کیا تھا، ہمیشہ ادب و احترام دیا تھا، بڑا سلجھا رویہ تھا۔ ان سب کے دلوں میں عورت ذات کے لیے ایک ایسا احترام بھر دیا تھا کہ اتنا عرصہ والدین سے اور ایک غیر ملک میں رہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ نے
اس تقدس کو پامال نہیں کیا تھا، اور یہ لڑکی وہ تو اسے بڑی شدت سے اپنے اندر کہیں بہت زیادہ محسوس کرنے لگا تھا۔ بھلا اس کی تکلیف کیسے سہ جاتا؟ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہوار کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھی۔ اس کے اندر ایک شدید تکلیف و اذیت سے بھری لہر اٹھی تھی۔ شہوار نے پلٹنا چاہا تو اس نے اس کا بازو تھام کر اس کو ایسا کرنے سے روکنا چاہا تھا۔ مصطفیٰ کی گرفت میں بہت سختی تھی، وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک دم اپنے دوسرے ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ کو ہٹاتے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہوار کے چہرے پر بڑے تکلیف دہ احساسات تھے۔ کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے فوراً اس کے چہرے پر رقم تکلیف پڑی تھی، اور پھر اس کی نگاہوں نے شہوار کے بازو تک سفر کیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے بازو کو؟ وہ اپنے اسی مخصوص لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر پلٹی تھی، مگر مصطفیٰ نے اسے کندھے سے تھام کر ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھبرا گئی تھی، مگر مصطفیٰ اس کی گھبراہٹ کو نظر انداز کیے اس کا بازو پکڑ کر اس کے بازو کی آستین دوسرے ہاتھ سے الٹ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی اس کے بازو پر گرفت ایک دم سخت ہو گئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی بازو نہ چھڑوا پائی تھی۔ کہا ہے نا کچھ نہیں ہوا؟ اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکنا چاہا تھا، مگر مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ ہٹاتے اس کی آستین اوپر چڑھا دی تھی۔ اب بازو سامنے تھا۔ کونی سے اوپر بازو پر نہ صرف گہرے نیل تھے، بلکہ کسی چیز سے رگڑ لگنے کی صورت میں وہاں خراشیں بھی تھیں، اور جہاں جہاں گہری خراشیں تھیں وہاں سے سکین اتر چکی تھی۔ مصطفیٰ نے شہوار کو دیکھا تو وہ نگاہیں چرا کر ایک دم بازو چھڑوا کر پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شہوار نے لب بھینچ کر اپنے بازو کو دیکھا۔ کل جب وہ شخص بھابھی کو دھکا دے کر ان سے آفاق کو چھین کر اس کی طرف بڑھا تھا تو اس نے اس کے اس بازو کو اپنی وحشی گرفت میں جکڑا تھا۔ تب اسے لگا تھا کہ اس کا بازو مسل دیا گیا ہے، اور پھر اس نے اس کو جب دیوار کی طرف دھکیلا تو اس کا یہی بازو دیوار سے بری طرح رگڑا تھا۔ تب وہ خوف کی وجہ سے کچھ سمجھ نہ پائی تھی، مگر اب جو وقت گزر رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جسم کے بہت سے اندرونی و بیرونی درد جاگ اٹھے ہیں، اور سب سے بڑا درد تو یوں سرعام ذلت اٹھانے کا تھا، جس کی شاید کسی کے بھی پاس کوئی دوا نہ تھی، کوئی مرہم نہ تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ اب قدرے اونچی آواز اور خاصے غصے سے بولا تھا۔ اس سے رہ کر شہوار کی اس خاموشی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں خاموش تھی؟ بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ مصطفیٰ کے یوں غصے سے لبریز اونچی آواز پر بے اختیار رو دی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے چند پل شہوار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم غیظ و غضب کے علاوہ شدید انتقامی جذبات بھی نظر آ رہے تھے۔ شہوار یکدم خوف سے کانپ اٹھی۔ مصطفیٰ کے تاثرات بڑے پتھریلے تھے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ اس کے ساتھ ضرور کچھ بہت برا کرے گا۔ اس نے بہت برا کیا، بہت برا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ بہت غیظ بھرے انداز میں کہہ کر پلٹا تھا۔ شہوار ایک دم پریشان ہو گئی۔ مصطفیٰ، وہ اب اپنی وجہ سے اس خاندان کو مزید مسئلوں میں نہیں الجھانا چاہتی تھی، فوراً بھاگ کر اس کے سامنے آئی اور ایک دم اس کا بازو پکڑا تھا۔ آپ کچھ نہیں کریں گے؟ وہ بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ اس کی پرواہ کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ مصطفیٰ پلیز، وہ دروازہ کھول رہا تھا جب وہ پھر اس کے سامنے آ کر نہ صرف تیزی سے دروازہ بند کر گئی تھی، بلکہ بہت عجلت میں اس نے لاک کا بٹن بھی دبا دیا تھا۔ شہوار، وہ اب تک محض اس لیے بچا ہوا تھا کہ مجھے نہ صرف اس خاندان کی عزت کا پاس تھا، بلکہ تمہارے جذبات و احساسات کی بھی فکر تھی۔ آئی سویئر، اس نے تم پر ہاتھ اٹھا کر بہت برا کیا ہے، میں اس کی جان لے لوں گا، اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ شدید غیظ و غضب کی تصویر بنا ہوا تھا۔ شہوار اس کا ہجرانی انداز دیکھ کر لرز اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح انتقام کی جھلک تھی، یوں جیسے وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ مصطفیٰ پلیز، شہوار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح ہینڈل کرے کہ اس کے یہ انتقامی جذبات سرد پڑ جائیں اور وہ نارمل ہو جائے۔ مصطفیٰ نے اسے یوں اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر بہت غصے سے ہاتھ دیوار پر مارا تھا۔ شہوار مزید سہم گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک غسیلی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، مگر اسے خوف سے لرزتے دیکھ کر وہ ساکت ہوا اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر خود سے قریب کر لیا تھا۔ اس انسان کے لیے اتنا رحم جو نہیں جانتا کہ انسانیت کیا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ شہوار تو پہلے اس کے تیوروں سے ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ تو پھر کیا کروں میں؟ بولیے کیا کروں؟ اس کے الفاظ پر سسکتے ہوئے وہ بغیر سوچے سمجھے مصطفیٰ کے کندھے پر سر رکھ کر شدت سے رو دی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو کچھ ہو۔ مصطفیٰ اس کے اس ریئیکشن پر ساکت کھڑا اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھے گیا۔ وہ ابھی تک کل رات والے لباس اور چادر میں ملبوس تھی، مگر اس وقت اس کا وجود بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ کل جب اس کی نگاہ اس کے سجے سورے سراپا پر پڑی تھی تو کیسے اس کا حسین جہاں سوز سراپا مصطفیٰ کے دل میں
طغیانیت سے مچا گیا تھا۔ جذبات میں ایک شدید تلاطم سا برپا ہوا تھا۔ جذبوں نے کیسے کیسے رنگوں سے انگڑائیاں لی تھی، یوں کہ وہ دل کی نگاہ کی تمام گہرائیوں تک معطر ہو گیا تھا، مگر اب وہ اسی لباس و چادر میں تھی، مگر اس کا وجود کیسے شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ وہ بالکل نڈھال خوف زدہ تھی۔ کب اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کا یہ بے نیازی والا انداز ختم کرتے ہوئے اس کا سارا غرور چھین کر اس کے ادائے بے نیازی کو ختم کر دے گا۔ کیا پتا تھا کہ اس کی ذات پر شہوار کی جان بوجھ کر بے نیاز دکھانے والی یہ ادا کس قدر جچتی تھی، اور اب وہ کیسے زخمی حالت میں بے بس ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بہت آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تپ تپایا تو وہ چونکی تھی۔ وہ اتنی دیر سے مصطفیٰ کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کا کندھا اس کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اوہ خدایا، وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور بغیر مصطفیٰ کی طرف دیکھے اپنے بستر پر جا کر گر سی گئی تھی۔ وہ اب شاید زندگی پر مصطفیٰ سے آنکھیں نہ ملا پاتی۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ کر اس کو دیکھا اور پھر مزید ایک لفظ کہے دروازہ ان لاک کرتا باہر نکل گیا۔ وہ کالج آئی اور شہوار کو نہ پا کر حیران ہوئی۔ اس کو کال کی تو پتہ چلا کہ وہ آج کالج نہیں آئے گی۔ انا کو اس کی اس چھٹی پر حیرت ہوئی۔ صبح جب بات ہوئی تھی تو اس نے ذکر تو نہیں کیا تھا، زیادہ تفصیلاً بات تو نہ ہو سکی، مگر وہ الجھ ضرور گئی تھی کہ کہاں ہمیشہ ریگولر رہنے والی لڑکی اب ایک دم اپنی ایجوکیشن سے غافل ہوتی، یوں ڈھیر ساری چھٹیاں اوپر تلے کر رہی تھی۔ پچھلے دنوں چھٹیوں کی وجہ بنتی تھی، مگر آج بغیر کچھ بتائی اس نے چھٹی کر لی تھی۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر وہ اسے تفصیلی کال کرے گی۔ ویسے بھی ایاز والے معاملے پر ابھی اس نے اس کے ری ایکشن کا بھی جائزہ لینا تھا۔ 4 بجے وہ گھر واپس آئے تو لاؤنج میں روشانی کے ساتھ ولید کو دیکھ کر چونکی۔ وہ آج کل بے وقت اکثر گھر ہی میں پایا جانے لگا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ روشانی کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، دونوں بہن بھائی نے جواب دیا۔ انا نے دیکھا وہ دونوں کوئی کارڈ تھامے دیکھ رہے تھے۔ شادی کا کارڈ پرنٹ ہو کر آ گیا ہے کیا؟ اس نے روشانی کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا۔ ابھی لے کر آیا ہوں، ڈیزائن دیکھو کیسا ہے، ولید نے کہا تو اس نے سادہ مگر خوبصورت کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بہت پیارا اور ڈیسنٹ ڈیزائن ہے، اس نے سراہا۔ بھلا ڈیسنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ آفٹر آل میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ ولید نے اپنے کالر کھڑے کیے تو وہ مسکرا دی اور بغور ولید کو دیکھا۔ وہ گھر آنے کے بعد شاہی لباس بدل چکا تھا۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ خاصے ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے اب چند گھنٹے وہ اسی جگہ بہت سکون سے گزارنے والا تھا۔ ویل ڈن، چوائس اچھی ہے۔ اس نے کارڈ واپس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ولید نے اسے دیکھا۔ پچھلے دنوں کے برعکس 2 دن سے اس کا موڈ خاصا خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ پھر سے سب میں اٹھنے بیٹھنے لگی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ روشانی نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ ہاں، مگر پہلے چینج کر لوں۔ تم سغرا کو کہو کھانا نکالے، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، بلکہ ادھر ہی لے آئے۔ اپنا بیگ اور بکس لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو ولید نے باہر جانے تک اسے دیکھا تھا۔ آج انا کا رویہ خاصا خوشگوار لگ رہا ہے، اس نے بہن کو بتایا۔ کل سے، بلکہ 1-2 دن سے وہ پھر پہلے والی روٹین پر آ گئی ہے۔ تم نے بات کی؟ پوچھا۔ خراب موڈ کا ریزن؟ ولید نے سوال کیا۔ نہیں، بس موقع ہی نہیں ملا، پھر انا کا موڈ بھی بحال ہو رہا تھا تو میں نے خواہ مخواہ بات چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ روشانی جواب دے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ولید نے سر ہلا کر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ 5 منٹ بعد انا چینج کر کے آئی تو روشانی اس کا کھانا بھی ادھر ہی لے آئی تھی۔ کھانا کھاتے وہ روشانی سے مختلف باتیں کرتی رہی تھی۔ ٹی وی دیکھتا ولید گاہے بگاہے اس کے وجود پر نگاہ ڈال لیتا تھا۔ انا کا اس رات والا رویہ ولید کے لیے ابھی بھی ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ آج تو موڈ بڑا فریش ہے، خیریت ہے؟ وہ روشانی کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی اور ولید جس کی توجہ اس کی طرف تھی اس نے پلٹ کر چھیڑا۔ آپ کو دیکھ لینے کا اعزاز ہے، اس نے مذاق کے رنگ میں دل کی بات کہہ دی تھی۔ لہجے میں خنک تھی۔ دونوں بہن بھائی مسکرا دیے۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، ولید نے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے فریش موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے اب 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہنا پڑا کرے گا۔ ولید نے اس کے چمکتے روشن چہرے کو خوشگوار حیرت و تبسم سے دیکھتے مسکرا کر کہا تو وہ جھیم گئی۔ میں نے بھلا ایسا کب کہا ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگا کہ تم نے مذاق کے رنگ میں دل کی بات کہہ دی ہو۔ اپنی طرف سے ولید مذاق میں کہہ رہا تھا، مگر انا کا پورا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا۔ تو کیا وہ اس کے دل تک رسائی حاصل کر رہا تھا یا کر چکا تھا؟ انا نے حیران ہو کر ولید کو دیکھا۔ حیرت ہے، مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ دل کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ ولید اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ محترمہ، میں دل کی باتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دل کی بات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روشانی دونوں کی باتوں پر مسکرا کر برتن ٹرے میں رکھتے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ تو پھر میرے دل کے بارے میں کیا جان پائے ہیں؟
عزت مآب ولید ضیاء صاحب، وہ کشن گود میں رکھ کر بڑے ریلیکس موڈ میں مخاطب ہوئی تھی۔ یہیں کہ دل کہیں الجھا ہوا ہے۔ ولید کا انداز خاصا شرارتی تھا۔ ویسے مجھے دل کے حوالے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ دل تو کہتا ہے کہ شاید ہے افسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کرے، دل تو ہے نادان جانا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ ولید کے الفاظ پر بری طرح جھیمپی تھی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے شاید اسی لیے بات چھڑی تھی۔ دل میں تعبیریں تھی، اپنی آنکھ میں مانگے کے خواب، خود کو ہی دھوکہ دیا، خود سے شرارت کی گئی۔ انا نے دھیرے سے شعر پڑھا تو وہ ایک دم متاثر ہوا۔ زبردست! اس کا مطلب ہے میڈیکل پڑھنے والے اپنے اردو ادب سے اتنے بھی بے خبر نہیں۔ اس نے خوب سراہا تو وہ مسکرا دی۔ جب ساری عمر باہر گزار کر آنے والے لوگ ہم سے شاعری کی زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں تو کیا ہم جو دن رات پڑھتے اور بولتے ہیں اردو ہے، اگر اردو زبان میں جواب دے لیں تو کیا مذائقہ ہے؟ انن نے دھیرے سے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ بہت خوب، بٹ ڈیئر کزن، یہ تھوڑا بہت ذوق بابا کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ تمہیں بتایا تھا کہ بابا نے ساری زندگی وہی تو کام کیے ہیں، جاب کے بعد ایک ہماری تربیت اور دوسرا اردو ادب کا مطالعہ۔ پاکستان سے دور رہتے ہوئے بھی انہوں نے ہمیشہ پاکستانی لٹریچر، خصوصاً اردو لٹریچر کو اپنے گھر میں زندہ رکھا ہے۔ بابا کو شاعر حضرات، نقاد، مصنفین سے بہت لگاؤ تھا۔ ایسے میں ہمیں بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ ہو گیا تھا، ولید نے تفصیلاً بتایا تو وہ دلچسپی سے اسے سنے گئی۔ ہاں، آپ کے اور ماموں کے رومز میں نے اکثر غزل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بابا غزلوں کے بہت شوقین ہیں۔ وہاں بھی وہ بس پاکستانی غزل گو گائکوں کی اچھی سی سیریز اور البم اکٹھے کرتے رہتے تھے۔ آپ لوگوں کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ لوگ اپنے ننیال والوں سے ملے؟ ماما نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ ان بہن بھائی سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی، مگر اب اچانک اس کے منہ سے نکلا تو ولی نے بہت تعجب اور حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ خیال کیوں کرایا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ انداز بہت سنجیدہ تھا۔ یوں ہی، بس ویسے ہی۔ ولید کے سنجیدہ انداز پر وہ بھی کنفیوز ہو گئی تھی۔ آئندہ ہم سے یہ سوال مت کرنا۔ رشتے وہی مضبوط، اہم اور پائیدار ہوتے ہیں جو خود آگے بڑھ کر اپنے ہونے کا احساس دلائیں، اور جس رشتے کو ہم نے دیکھا نہیں، محسوس تک نہیں کیا، اس پر بات بھی کیوں کریں؟ ولید کا انداز بہت ٹوک تھا۔ انا کو اس نے یہ سوال کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ولید کا انداز ایک دم سنجیدہ اور لاتلکی والا ہو گیا تھا۔ انا اسے کن اکھیوں سے دیکھتے خود پر خفا ہو رہی تھی۔ خواہ اس نے ایسا سوال کر کے اسے خفا کر ڈالا تھا۔ کتنے دنوں بعد تو وہ اس سے یوں دوستوں کی طرح بات کر رہا تھا، اور وہ خود اپنی ذات کے اثار سے نکل کر اس کی کمپنی کو انجوائے کر رہی تھی۔ انا کو شدید تعصف نے آ لیا۔ ولی، انگلیاں چٹکھاتے اس نے پکارا۔ بغیر اسے دیکھے وہ بولا۔ ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ انتہائی خوفزدہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز پر خود ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ اسے تعجب ہوا۔ نہیں، اس میں بھلا خفا ہونے والی کون سی بات تھی جو تم سے ناراض ہوتا؟ بس جب بھی کوئی ہم سے ایسا سوال کرتا ہے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہم نے صرف ایک رشتہ ہی اپنے ارد گرد دیکھا، اپنے بابا کا۔ ماں کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ بابا نے ہمیں ماں باپ بن کر پالا، دونوں کے فرائض پورے کیے۔ ہمارے دلوں میں کسی اور محبت یا رشتے کے متعلق کبھی کوئی فیلنگز ہی نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں، تم لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ محبت، خلوص، انسیت کا ایک انمٹ رشتہ ہے۔ بابا اور تم لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی کسی اور رشتے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، تو پھر ملنے یا نہ ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ولید کا انداز اب کہ بڑا اپنائیت امیز تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی ماما یا کسی دوسرے انسان سے یہ سوال نہیں کرے گی۔ یہ ذکر ولید کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اب اس نے یہ بات کبھی اپنے دل و دماغ میں بھی نہیں لانی تھی۔ جو بات ولید کو نہیں پسند تھی، وہ اس بات کو اب زندگی بھر نہیں دہرائے گی۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا۔ آج آپ جلدی کیوں آ گئے تھے؟ اس نے بات پلٹی۔ شادی کے لیے کچھ شاپنگ کا ارادہ تھا احسن کے ساتھ، مگر وہ عین وقت پر دغا دے گیا۔ کسی سے بہت ضروری ملنا پڑ گیا تھا۔ اب اکیلے جا کر کیا کرتا؟ پرنٹنگ ہاؤس سے شادی کار لیے گھر چلا آیا۔ آپ اکیلے چلے جاتے؟ اس نے کہا۔ اکیلے جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر ابھی تک پاکستان آ کر ایک بار بھی جینٹس کی شاپنگ کا موقع نہیں ملا۔ مجھے تو مارکیٹ کا ہی اندازہ نہیں کہ کون سی ویرائٹی مارکیٹ میں ان ہے، اچھی گارمنٹس کہاں دستیاب ہیں۔ وہ ہنس دی۔ تو اس میں مسئلہ کیا تھا؟ روشی کو لے جاتے ساتھ۔ ان چند دنوں میں شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں اسے ہر جگہ کا علم ہو چکا ہے، کون سی ویرائٹی کہاں دستیاب ہے۔
آئیڈیا تو اچھا ہے. چلو آج اگر جلدی آ گیا ہوں تو تھوڑا بہت یہ کام بھی کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ چلو گی؟ تم تو اس شہر کی رہنے والی ہو, تمہیں تو ساری مارکیٹ اور مالز کا علم ہوگا نا. میں اس وقت کوئی حرج نہیں, کافی ٹائم ہے ہمارے پاس. دراصل احسن کو گفٹ دینے کے لیے کچھ خاص خریدنا تھا. تم تو اس کی بہن ہو, تمہیں اس کی ہر طرح کی پسند و ناپسند اور چوائس کا علم ہوگا. روشی سے پوچھ لو, اگر چلنا ہے تو فوراً ریڈی ہو جا, میں بھی چینج کر لیتا ہوں. ولید نے ریموٹ ایک طرف رکھتے فوراً پروگرام بنایا تھا. اوکے, میں روشی سے کہتی ہوں. وہ فوراً رضامند ہو گئی تھی. شاہ زیب صاحب آفس سے لوٹے تو کافی پریشان لگ رہے تھے اور گھر آتے ہی سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تو مہرالنساء بیگم کے دل کو شدید تشویش نے آ گھیرا. وہ فوراً کمرے میں پہنچی تو دیکھا شاہ زیب صاحب بغیر لباس بدلے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے. کیا بات ہے, پریشان لگ رہے ہیں؟ انہوں نے شوہر کے قریب بیٹھتے پوچھا. بس رات والی واقعہ نہیں الجھا رکھا ہے, انہوں نے سنجیدگی سے بتایا. کوئی پریشانی ہو گئی ہے؟ پھر سے کیا؟ وہ تو حوالات میں بند تھا نا. وہ تو سب ٹھیک ہے, اس کا باپ اور وکیل بڑی کوششیں کر رہے ہیں چھڑوانے کی. امجد خان کے پاس کہیں چکر لگا چکا ہے وہ شخص, مگر مجھے اصل تشویش مصطفیٰ کی طرف سے لاحق ہو رہی ہے. انہوں نے قدر رسانیت سے بتایا تو وہ چونکی. کیا ہوا ہے مصطفیٰ کو؟ مصطفیٰ کو کچھ نہیں ہوا. رات تو وہ اچھا خاصا کنٹرول میں تھا, صبح بھی ملاقات ہوئی تھی, ٹھیک ہی تھا, مگر اب تو اس پر صرف جنون سوار ہے کہ وہ اس شخص کو جان سے مار دے گا, کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا. اچھا, اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ شوہر کی باتیں سن کر اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی. آپ کو تو پتہ ہے وہ کتنا تحمل مزاج ہے, مگر جب کوئی بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر چین سے تب بیٹھے گا جب تک پوری نہیں کر لے گا. رات میری ہدایات کی وجہ سے چپ رہا تھا, مگر آج جب واپس آفس کی طرف گیا تو وہ سیدھا امجد خان کے پاس حوالات میں پہنچا تھا. وہاں جاتے ہی اس نے اس لڑکے ایاز کی اچھی خاصی پٹائی کر ڈالی تھی. آپ کو بتایا تو ہے کہ اچھا خاصا فائٹر ہے وہ اس معاملے میں. اس کے چند واری مقابل کو ادموا کر دینے کو کافی ہیں. وہ تو خیر ہوئی کہ امجد خان اور ساتھیوں نے زبردستی اسے وہاں سے نکال دیا تھا, مگر جس طرح کے مصطفیٰ کے تیور تھے مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ سامنا ہونے پر وہ اس لڑکے کو زندہ چھوڑے گا. امجد خان نے پریشان ہو کر مجھے کال کی تھی تو مجھے وہاں فوراً جانا پڑا. بڑی مشکل سے مصطفیٰ کو قابو کیا, مگر اس کا جوش کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا. انہوں نے تعصب سے سب بتایا. اچھا خاصا اس لڑکے پر تشدد کیا, اگر اس کے باپ تک بات پہنچ گئی تو ایشو بن سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے, مگر ہم بھی یہ سب قانون و قاعدے کے تحت کر رہے ہیں تو اب مصطفیٰ کو بھی خود پر کنٹرول کرنا ہوگا. مگر اس کے ذہن میں میرے بہت سمجھانے پر بھی یہ نقطہ فٹ نہیں ہو پا رہا. میرے اللہ, اب وہ کدھر ہے؟ پتہ نہیں, مجھ سے بھی خفا ہو کر کہیں نکل گیا. وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے خاندان کی خواتین پر ہاتھ اٹھایا, جرم ناقابل معافی ہے, وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا. میرے سمجھانے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. وہ مصطفیٰ کو لے کر خاصے پریشان لگ رہے تھے. مجھے چاہیے تھا کہ اسے رات میں ہی گھر واپس بھیج دیتا اور خود ہی سارا معاملہ ہینڈل کرتا. یہ شروع سے اس قدر جنونی رہا ہے, جو بات ذہن میں بیٹھ گئی وہیں بیٹھ گئی. اسے ہاسٹلوں میں اسی لیے تو رکھا تھا کہ اس کی طبیعت کا یہ جنونی پن ختم ہو, مگر وہاں جا کر بھی نہ جانے کیا کچھ کرنے لگ گیا تھا. پریشان ہو کر پھر میں نے بلیک بیلٹ فائٹنگ کی ٹریننگ میں لگا دیا. یہ جنون تو کم ہوا, مگر باہر جا کر بھی یہی کچھ کرتا رہا. ہمیں کیا پتا تھا اتنا بڑا فائٹر بن جائے گا. پاکستان آتے ہی اس نے کہا کہ وہ یہ جاب کرنا چاہتا ہے, اس کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے. میں نے بھی حامی بھر لی. اس کا شوق دیکھتے اس کی تربیت کروائی, امتحان دلوایا. اتنا عرصہ نارمل ہی رہا ہے, اب ایک دم پھر وہی جنونی پن. میں تو پریشان ہو گیا ہوں. وہ واقعی خاصے پریشان تھے. آپ کے پاس تبندہ کی کوئی کال آئی؟ انہوں نے بیگم کو دیکھا. نہیں, میرے پاس تو نہیں آئی. شہوار کا ہمیں پتہ نہیں. اور شہوار کا کیا حال ہے؟ کوئی بات چیت کر رہی ہے کہ نہیں, یا ابھی تک کمرے میں ہی بند ہے؟ ہاں, آپ لوگوں کے جانے کے بعد ناشتہ کرنے نکلی تھی. رات والی حالت تو نہیں, مگر پھر بھی ایک شدید صدمے سے گزری ہے. اب آہستہ آہستہ ہی سنبھلے گی. اور اس کے چہرے کا زخم؟ عائشہ کو مسلسل اس کے ساتھ ہی لگایا ہوا ہے. میں نے آتے جاتے مرہم لگا رہی ہے. نیل قدرے کم ہوئے. اب جو جلد کے اندر زخم ہوا ہے وہ تو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا نا. مصطفیٰ کی جو کنڈیشن ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے. اب تبندہ سے بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کا شہوار کی طرف رجحان میں اچھا خاصا محسوس کر رہا ہوں. وہ اس قصے میں اس قدر جذباتی شہوار کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے. تبندہ سے بات کر کے نکاح تو ہو جائے, مصطفیٰ کی توجہ بھی بٹے گی اور اس کا جوش بھی کم پڑ جائے گا. مصطفیٰ کے لیے شہوار جیسی لڑکی کا انتخاب کیا ہی اس لیے تھا کہ مصطفیٰ کو اس جیسی لڑکی ہی ہینڈل کر سکتی ہے. وہ ٹھنڈے سباؤ اور مزاج والی لڑکی ہے. وہ مصطفیٰ والے واقعے کو لے کر خاصے ٹچی ہو رہے تھے. انہوں نے تفکر سے سر ہلا دیا. یہ سب تو ٹھیک ہے, مگر وہ شہوار بھی تو راضی ہو.
اس دن تبینہ نے آپ کو بتایا تو تھا۔ شہوار کو راضی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، وہ میں خود دیکھ لوں گا۔ اس کے اعتراضات عام نوعیت کے، ان کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں۔ آپ مجھے یہ فون دیں، میں ابھی تبینہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب صاحب کا انداز حتمی تھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر دھرا سیٹ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ہیلو، انہوں نے کال ملائی تو دوسری طرف کوئی ملازمہ تھی۔ میں شاہ زیب بات کر رہا ہوں، تبینہ بی کو بلاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ السلام علیکم صاحب جی، ابھی بلواتی ہوں۔ وہ فوراً ریسیور رکھ کر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی تبینہ لائن پر تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ سنائیے۔ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ بابا صاحب کیسے ہیں؟ اب طبیعت کیسی ہے ان کی؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ طبیعت تو خاصی سنبھل گئی ہے، ڈاکٹر دن میں کئی بار چکر لگاتا ہے، پھر ہم سب توجہ بھی دے رہے ہیں۔ اب تو وہ خود کمرے سے نکل کر حویلی میں گھوم پھر لیتے ہیں۔ ویل ڈن، بہت اچھی امپرومنٹ ہے۔ زینب آپا اور زہرا موجود ہیں یا چلی گئی ہیں؟ زینب آپا تو کل شام میں رخصت ہو گئی تھی، زہرا ابھی موجود ہے۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو دوسری طرف بول جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ اس رات جب بابا صاحب کی طبیعت خراب کے متعلق ہمیں اطلاع ملی تھی تو ہم مصطفیٰ اور شہوار کے رشتے کو ہی ڈسکس کر رہے تھے اور آپ ہمیں شہوار کے راضی نہ ہونے کی وجہ بتا رہی تھی، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ جی، وہ سنبھل گئی۔ وہ پتہ نہیں مزید کیا کہنا چاہتے تھے۔ مزید اس موضوع پر پھر ہماری بات نہ ہو سکی تھی، مگر اب میں آپ سے دونوں کے نکاح کی تاریخ مانگ رہا ہوں۔ اسی ہفتے کی کوئی تاریخ دے دیں، بابا صاحب سے بھی صلاح مشورہ کر لیں، بلکہ میں خود ان کو کال کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ بتائیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے ایک دم عجلت میں سب کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ اتنی جلدی؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اور شہوار، وہ تو سرے سے ہی راضی ہی نہیں۔ بچے اس ایج میں ایسے ذہنی کرائسس سے گزرتے رہتے ہیں۔ شہوار سے میں خود بات کر لوں گا۔ کیا آپ کو ہم پر، ہمارے خاندان پر یا مصطفیٰ پر کوئی شبہ ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ دوسری طرف سے تبینہ بھی فوراً کہا تھا، نہیں، مصطفیٰ تو بہت اچھا لڑکا ہے، شہوار کا نصیب بنے۔ میری بھی شدید خواہش ہے، مگر شہوار بھی میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کیسے کچھ کر سکتی ہوں؟ کسی کو پرکھنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ میں نے برسوں آپ لوگوں کے ساتھ گزار دیے ہیں، پھر بھی شبہ والی گنجائش نکل آئے، ناممکن سی بات ہے۔ مجھے آپ لوگوں پر اپنی ذات سے بڑھ کر بھروسہ ہے۔ تو پھر بالکل بے فکر ہو جائیے، شہوار کے ری ایکشن کو ذہن پر مت لیں، وہ آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ میں خود بات کر لوں گا۔ ہر ایک کو میں نے مصطفیٰ اور شہوار کے رشتہ طے ہو جانے کی خبر دے دی ہے۔ خاندان میں ہر کوئی باخبر ہے۔ ایسے میں ہم پیچھے ہٹیں گے تو بہت سے سوال اٹھیں گے۔ یہ ہماری زبان اور ہماری آن کی بات ہے۔ پھر بتائیے، نکاح کی کون سی تاریخ درست رہے گی؟ ان کا اس قدر حتمی اور قطعی دو ٹوک انداز تھا کہ تبینہ بھی ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھے۔ شہوار کیسی ہے؟ آج اور کل سارا دن مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ اسے کال کرتی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سے ایک اور فیور بھی درکار ہے۔ آپ جب تک یہ سارا پروسیس فائنل نہیں ہو جاتا شہوار سے بات نہیں کریں گی۔ وہ بچی ہے، اس معاملے میں خاصی جذباتی ہے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں، انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ اوکے، پھر شہوار سے بات کر کے اور پھر بابا صاحب سے فائنل بات کر کے میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیتا ہوں، یا پھر آپ تاریخ فائنل کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہی فائنل کر لیں، انہوں نے حامی بھری۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ انہوں نے ریسیور کریڈر پر رکھا تو مہرالنساء نے فوراً کہا۔ تبینہ مان گئی۔ جی، آپ ایسا کریں، میرے ساتھ ابھی شہوار کے پاس چلیں، میں اب اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتا، جتنی جلدی فائنل ہو بہتر ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، دونوں شہوار کے روم میں آئے تو وہ بالکل اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر وہ بستر پر آ بیٹھی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری بیٹا؟ دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ جی ٹھیک ہوں، وہ بھی چادر چہرے پر کیے ہوئے تھی، حال البتہ وہ لباس بدل چکی تھی۔ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، شاہ زیب صاحب نے کہا تو شہوار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی کہیے، آپ ہمیں کیا حیثیت دیتی ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو وہ الجھی، نہ جانے وہ ایسا سوال کیوں پوچھ رہے تھے۔ آپ کی میں بہت عزت کرتی ہوں، زندگی کے ہر میدان میں بابا صاحب کے بعد آپ نے جس طرح ایک باپ کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرا خیال کیا، مجھے ہمیشہ ایک تحفظ کا احساس دلایا۔ آپ کی ذات میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس نے دل میں موجود جذبات کہہ دیے تو وہ مسکرا دیے۔ مجھے آپ کے جذبات کے اظہار پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مجھے کس قدر اختیار حاصل ہے، آپ مجھے یہ بتائیے۔ بہت شفقت سے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ حقیقتاً چونکی۔ اس سوال کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے؟ وہ اندر ہی اندر الجھی۔ آپ جو بھی حکم کریں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مگر اس سوال کا مطلب
شاہ زیب صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں اب اگلی بات آپ کریں۔ کل جو بھی واقعہ ہوا اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اسی ہفتے آپ اور مصطفیٰ کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ جی، مہرالنساء بیگم نے بتایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ تابندہ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اپنے خاندانی مسئلے کو لے کر خاصی جذباتی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ مصطفیٰ کے ساتھ اس رشتے پر ابھی بالکل راضی نہیں ہیں۔ ہم آپ کے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں، مگر شہوار بیٹا، اس واقعے کی روشنی میں ہمارا یہ فیصلہ بہت ضروری تھا، اس لیے ہم آپ سے یہ بات کرنے آئے تھے۔ امید ہے آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ شاہ زیب صاحب کا دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ جو سرے سے اس رشتے پر ہی راضی نہ تھی، ان کا فیصلہ سن کر گم سم ہو گئی۔ بھلا اتنی عجلت میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے ان حالات میں آپ کے تحفظ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری تھا۔ ایاز جیسے لوگوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، بس یہ حفاظتی اقدام سمجھ لیں آپ، وہ مزید کہہ رہے تھے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو، اس نے گھبرا کر مزید کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ خاندانی لحاظ سے بعض فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم فیصلہ کرتے ہوئے کسی کا مالی اور نسبی معیار ضرور دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ ہمارا سب سے لاڈلا اور پیارا بیٹا ہے، اس کے لیے ہماری چوائس بھی سب سے اعلیٰ تھی۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ اسے سب سے اعلیٰ معیار زندگی مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تعلیم ہو، شوق ہو، لباس ہو یا رہن سہن، ہر چیز اس کو بہت اعلیٰ سطح کی مہیا کی ہے۔ تو پھر اس کا لائف پارٹنر ایک عام درجے کا انسان بھلا کیوں کر ہو سکتا تھا؟ سو آپ میرا انتخاب ٹھہری۔ آپ اپنے والدین کے متعلق سوال کرتے ہیں تو ایک سوال کا مجھے بھی جواب دیں کہ آپ کو اپنے والد کے آئی ڈی کارڈ پر کوئی شک ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے اور وہ ایک دم نفی میں سر ہلا گئی۔ ہاں، اپنے والد کی شناخت کے لیے اس کے پاس اپنی ذات کو تسلیم کرنے کے لیے صرف آئی ڈی کارڈ ہی تو تھا۔ وہ آئی ڈی کارڈ جو اس کی ماں کے پاس اس کے والد کی ذات کے متعلق واحد ثبوت تھا۔ تو پھر کس چیز پر آپ کو اعتراض ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ وہ گمسم ہو گئی تھی، اس کے اندر سوالات کی ایک بوچھاڑ تھی۔ اگر اس کی ذات کو تسلیم کر لیے جانے کے لیے ایک آئی ڈی کارڈ کافی تھا تو پھر دنیا کے بتائے ہوئے باقی مالی معیارات کہاں تھے؟ ان کو یہ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ وہ اگر قدم قدم پر ذلت سہ رہی تھی تو کیوں؟ ایاز جیسا بدبازن آوارہ بدمعاش اس کے پیچھے لگا تھا تو کیوں؟ کوئی بھی کہانی بغیر وجہ کے جنم نہیں لیتی، تو اس کہانی میں اس کا کردار کیا تھا؟ عادلہ جیسی خواتین سے کم حیثیت گندا خون ہونے کے طعنے کیوں دیتی تھی؟ کوئی وجہ تو تھی نہ، اس سارے سیٹ اپ کے پیچھے کچھ تو تھا۔ اگر وہ ایک آئی ڈی کارڈ کی محتاج تھی تو اس کی ماں باقی کی کہانی کیوں چھپائے ہوئے تھی؟ آخر کیوں؟ اور یہ لوگ اس سے رشتہ جوڑنے پر اتنے بازد کیوں تھے؟ اس کو یہ سارے اعتراضات تھے مگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ بالکل گمسم اور گونگی بن گئی۔ آپ مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھتی ہیں تو کیا ایک والد اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شہوار کو لگا کہ اس کے لبوں پر تالا لگ گیا۔ اس نے بے انتہا اذیت سے انہیں دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں کہہ نہ سکی کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کا سارا مان، سارا غرور، سارا فخر کھو دے گی، اور پھر وہ کبھی بھی اس خاندان کے کسی بھی فرد کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکے گی، کسی کے بھی سامنے ٹھہر نہیں سکے گی۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ وہ چاہ کر بھی فیصلے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ اپنی ذات کو یہیں کہیں ختم کرے دفن کر ڈالے، ہمیشہ کے لیے۔ مگر یہ سب اتنا آسان کب تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اگر بات ان بڑوں تک پہنچی تو وہ ان لوگوں کی محبتوں کے لیے قرض تلے دب جائے گی، ان کے احسانات کے بدلے ایک لفظ بھی نہ کہہ پائے گی۔ اور اب اس کے اندر ایک طوفان بلا خیز اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر لفظ گونگے ہو گئے۔ شہوار بیٹیا، پھر میں سمجھوں کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں؟ وہ مزید کہہ رہے تھے۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے ایک دم شدت سے رو دی تو مہرالنساء بیگم نے اسے بہت تڑپ کر اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ بیٹیا، دل میں کوئی خیال مت لانا، یوں سمجھ لو تمہاری اور مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا۔ تمہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے فیصلے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اسے شدت سے روتے دیکھ کر ان کے دل کو بھی تکلیف ہوئی تھی، مگر خود کو نارمل رکھتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے رونے میں مزید شدت در آئی۔ میں زبردستی نہیں کر رہا، مگر یوں سمجھ لو بعض فیصلوں کو وقت پر کر لینا بہت ناگزیر ہو جاتا ہے، وہ مزید کہہ رہے تھے۔ اور یہ فیصلہ بھی انہی ناگزیر فیصلوں میں سے ایک ہے۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ باہر نکلے تو مہرالنساء بیگم کے سینے پر سر رکھے وہ شدت سے رو دی۔ وہ تینوں شاپنگ کرتے ہوئے کافی خوشگوار موڈ میں تھے، ادھر سے ادھر پھرتے، مالز میں گھومتے۔ ولید نے کافی کچھ خرید لیا تھا۔ آپ لوگ ادھر دیکھ لیں، میں نے ادھر کچھ چیزیں دیکھی ہیں، دیکھنی ہے بابا کے لیے لے لوں؟
روشی ولی اور انا کو کہتے دوسری طرف چلی گئی تھی۔ تم بھی کچھ لے لو، انسان شاپنگ کے لیے آیا اور خالی ہاتھ جائے، ناممکن سی بات ہے۔ اسے اپنے ساتھ یوں ہی گھومتے دیکھ کر ولی نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، آلریڈی ماما، بھائی، پاپا اتنا کچھ لا کر دیتے رہتے ہیں کہ میری الماری منہ تک بھری پڑی ہے۔ ماما کی بوتیک میں جو بھی نیا سٹائل آتا ہے وہ سب سے پہلے میرے لیے لے آتی ہیں۔ ایسے کئی سوٹ ہیں جن کو میں نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگایا، پھر ان کے ساتھ میچنگ جولری، جوتے، باقی اشیاء وغیرہ، گنجائش ہی نہیں رہتی اب تو کسی نئی چیز کے لیے۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ چلو میری جیب سے ہی کچھ لے لو، پھر کہو گے کہ مطلبی انسان ہوں، اپنی شاپنگ کر لی، تمہیں ایک چیز بھی نہیں لے کر دی، وہ کہہ رہا تھا۔ انا نے جواباً کچھ کہنا چاہا کہ ولید کا موبائل بجنے لگا۔ ایک منٹ، یہ پکڑو ذرا۔ وہ خالی ہاتھ تھی۔ ولید نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز اسے تھمائے اور موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ وہ خاصے پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر چونک کر انا نے اسے دیکھا۔ وہ انا کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرا کر ابھی آنے کا اشارہ کرتے چند قدم فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ کس سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت اس قدر سحر طراز تھی، اوپر سے اس کی گفتگو کا دل نشین انداز۔ وہ دنیا کی ہر چیز بھلائے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کس سے اس قدر مسکرا کر بات کر رہا ہے؟ کال کافی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ انا کے اندر خود بد سی ہونے لگی۔ کیا دوسری طرف کوئی لڑکی ہے؟ اس احساس نے گویا اس کے وجود میں زہر گھول دیا تھا۔ وہ پھر وہاں ایک پل بھی نہیں رکی تھی۔ قدم خود بخود ولید کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اوکے، پھر کچھ دیر بعد ڈنر پر ملاقات کرتے ہیں۔ اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر ولید کہہ رہا تھا، ڈونٹ وری، نہیں اس وقت تو بزی ہوں، روشی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلا تھا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ وہ ولید کے پاس آ رکی تھی۔ اوکے، لیٹس سی یو آن ڈنر۔ ڈن۔ نہ جانے کون تھا یا تھی، وہ بس ولید کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی احساس بڑا تکلیف دہ اور اذیت بخش تھا۔ وہ اوہ پھر ملتے ہیں نا، اوکے۔ اپنی طرف انا کو متوجہ دیکھ کر اس نے چند اختتامی جملے کہتے کال بند کر دی تھی۔ کس کی کال تھی؟ وہ خود کو کہنے سے نہ روک پائی تھی۔ تم نے کچھ بھی نہیں لیا یار، کچھ لے لو، وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے کہہ رہا تھا۔ انا کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ مجھے کچھ نہیں لینا۔ اسے لگا اس کا وجود ایک دم برف کی سل میں ڈھل گیا ہے۔ وہ سختی سے کہتی پلٹی تھی۔ اسے ولید کا نظر انداز کرنا بہت برا لگا تھا۔ وہ اس شخص کے لیے کیا سے کیا ہو رہی تھی اور اس شخص کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیسے بے پرواہی سے اس کا سوال ٹال گیا تھا۔ ایک وجود اس کے لیے مر جائے اور ہمیں ذرا بھی فیلنگز بھی چھو کر نہ گزرے، یہ کیسا تکلیف دہ احساس تھا۔ وہ سلگ اٹھی۔ بھائی تمہارا گفٹ ابھی تک مجھ پر ڈیو ہے۔ وطن واپسی پر سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا سوائے تمہارے کہ مجھے تمہاری چوائس کا علم نہ تھا۔ موقع اچھا لگے ہاتھوں لے لو کچھ۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتا مسکرا کر کہہ رہا تھا، گفٹ وہی اچھا لگتا ہے جو وقت پر دیا جائے، اور جو چیز وقت گزر جانے کے بعد ملے وہ یا تو بوجھ ہوتی ہے یا پھر قرض، اور میں نے آپ سے کبھی کسی گفٹ کا تقاضا تو نہیں کیا۔ گفٹ تو دل کی تمام تر امادگی، رضامندی اور خوشی سے دیے جاتے ہیں، جبکہ بوجھ اور قرض تو کسی ناخوشگوار احساس کی طرح کندھوں سے اتارے جاتے ہیں۔ اس کا انداز اتنا سنجیدہ اور دو ٹوک تھا کہ ولید نے نہایت چونک کر اسے دیکھا۔ انا کی آنکھوں میں بڑا سلگتا سا احساس تھا۔ مطلب؟ ولید نے اپنی خوبصورت دلکش آنکھیں انا کے چہرے پر ٹکائی تو وہ بے چینی سے سر جھکا گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ کہہ کر چلنے لگی تو ولید بھی ہم قدم ہوا۔ کہ تمہارے موڈ کو ایک دم کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ متنفر ہوتے پوچھ رہا تھا۔ انا اب بھی بالکل چپ رہی۔ ولید نے بغور اس کا انداز نوٹ کیا۔ وہ تیکھے تیور لیے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری کیے، خفا اور روڈ تاثرات سمیت بالکل گزرے دنوں والے موڈ میں واپس جاتی محسوس ہوتی تھی اس سمے، جبکہ آج دوپہر تک بلکہ کچھ دیر پہلے تک تو وہ بالکل نارمل اور فریش تھی، اور اب ایک دم اچانک ایسا کیا ہوا تھا کہ ولید کو پتہ بھی نہیں چلا تھا اور انا کا موڈ بدل گیا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ در حقیقت انا کو دوبارہ پرانے موڈ میں جاتے دیکھ کر اسے سخت تکلیف ہوئی تھی۔ زندگی میں حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، آپ کس بات کو جاننا چاہ رہے ہیں؟ انا کا انداز ایک دم خود اذیتی والا تھا۔ ولید نے بہت الجھ کر اس کی طرف اسے دیکھا تھا۔ وہی بات جس سے تمہارا فریش موڈ ایک دم قنوطیت کی زد میں آتا جا رہا ہے۔ انا نے سر اٹھا کر ولید کے چہرے کو دیکھا۔ وہ واقعی کافی متفقع لگ رہا تھا۔ آپ کو میری پرواہ ہے؟ اس نے بہت روڈلی انداز میں پوچھا تو وہ حیران ہوا۔ انا، اس نے ٹوکا تو وہ لب بھینچ کر سر جھکا گئی۔ اوکے، لیو دس ٹاپک، آئی ایم فائن، اس نے دھیمے سے کہا۔ ہم سب کو تمہاری پرواہ ہے اور بہت زیادہ ہے، پھر بھی میں تمہاری اس بدلتی کیفیت کی وجہ ضرور جاننا چاہوں گا۔ وہ ولید کے سوال کو نظر انداز کیے تیز تیز چلنے لگی۔
ولی نے بہت پیچارگی سے اسے دیکھا۔ یہ اتنی خوشباش، فریش، تر و تازہ لڑکی ایک دم اتنی روڈ کیسے ہو جاتی تھی؟ یوں کہ وہ پھر سب احساسات کو پس پش ڈال دیتی اور اپنی ذات میں گم ہو جاتی تھی۔ روشی بھی سامان لیے چلی آئے تو ولید نے پیمنٹ کی اور پھر وہ تینوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ روشی فرنٹ سیٹ پر تھی جبکہ انا پچھلی سیٹ پر۔ روشی اس سے مسلسل باتیں کر رہی تھی جبکہ وہ بس ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ولید نے انا کے چہرے کو فوکس کرتے بیک ویو مرر سیٹ کیا تو بھی وہ اپنی توجہ دیے سر جھکائے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی اذیت ناک سوچیں تھیں، یوں جیسے وہ اپنی ذات کے کسی بہت بڑے طوفان سے نبرد آزما تھی۔ بھائی مجھے جیولری شاپ پر تھوڑی دیر رکنا ہے، رستے میں جاتے ہوئے ادھر ضرور چلنا، روشی کہہ رہی تھی۔ ولی نے محض سر ہلا دیا۔ انا شاید تھک گئی ہے، روشی نے اس کے ڈل انداز پر آہستگی سے بھائی سے کہا۔ میں بھی، اس نے کندھے اچکا دیے۔ گاڑی روشی کی نشاندہی پر جیولری شاپ کے سامنے رکی تو انا چونکی۔ ادھر کیوں روکی؟ وہ روشی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے شاید روشی کی بات نہیں سنی تھی۔ میں نے پھپھو کے ساتھ پچھلی بار آنے پر بریسلیٹ کا آرڈر دیا تھا، بس وہیں پتہ کرنا ہے، اگر ریڈی ہے تو لے لوں گی۔ وہ کہہ رہی تھی آؤ تم بھی دیکھ لینا، اگر بن گیا تو لے لیں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ انا خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی تو ولید بھی گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے ان کے پیچھے چلا آیا۔ یہ اچھی بڑی جیولری شاپ تھی۔ شو کیسز اور ریکس میں رکھے جیولری باکس دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ ولید انا اور روشی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں کرسیوں پر براجمان تھی اور جیولر ان کی مطلوبہ چیز انہیں دکھا رہا تھا۔ بھائی دیکھیے یہ بریسلیٹ بنوایا ہے۔ روشی نے بریسلیٹ ولید کو دکھایا تو اس نے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت پیارا ہے، وہ کہہ رہا تھا، مگر آپ نے جو بریسلیٹ کیتھی کو گفٹ دیا تھا اس جیسا بالکل بھی نہیں، اس کا ڈیزائن مجھے نہیں بھولتا، میں اس جیسا بنوانا چاہ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری اور یونیک سی چیز تھی، میں نے اندازاً جیولر کو پیپر پر ڈیزائن بنا کر بتایا تھا مگر پھر بھی وہ چیز نہیں بن پائی، وہ اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی۔ نا جبکہ تو روشی کے پہلے جملے پر ہی اٹک گئی تھی۔ آپ نے جو بریسلیٹ کیتھی کو گفٹ دیا تھا، یہ کیتھی کون تھی؟ ہاں یاد آیا، کیتھی کو وہ بریسلیٹ بہت پسند آیا تھا، ولی نے مسکرا کر کہا تو روشی ہنسی۔ ہاں پسند کیوں نہ آتا، بریسلیٹ سے زیادہ تو گفٹ دینے والے کی شخصیت کا چارم تھا جس میں وہ پوری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ روشی کے انداز میں شرارت تھی۔ ولید بڑے محظوظ کن انداز میں مسکرایا۔ بکو مت، کیتھی سے رابطہ رہتا ہے کیا؟ روشی مزید پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں چھیڑنے والی شرارت تھی۔ وہ ہنس دیا۔ اکثر اس کی کال آ جاتی ہے۔ انا نے چونک کر ولید کو دیکھا تو کیا تھوڑی دیر پہلے وہ اسی سے بات کر رہا تھا؟ مگر لاسٹ میں ڈنر پر ملنے کا کوئی پروگرام طے ہوا تھا۔ وہ الجھ گئی تھی۔ یہ کیتھی کون تھی، کہاں کی رہنے والی تھی اور ولید سے کیا تعلق تھا اس کا؟ ہاں بھائی کال کیوں نہ کریں محترمہ، آفٹر آل برسوں کا ساتھ تھا آپ لوگوں کا، روشی کہہ رہی تھی۔ انا کو لگا کہ اس ماحول میں وہ چند منٹ مزید رکی تو وہ ضبط کھو دے گی یا پھر اس کا موڈ بہت بری طرح ریئیکٹ کرے گا۔ روشی چلیں، وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ولید اس کی طرف دیکھ رہا تھا مگر اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، وہ صرف روشی کی طرف متوجہ تھی۔ رکو تو کچھ پیمنٹ کر چکی ہوں، اس کے باقی ڈیوز پے کر دوں پھر چلتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ اسے ابھی تک انا کے بدلتے موڈ کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ تم پیمنٹ کر کے آ جانا، میں باہر جا رہی ہوں، وہ ولید کی نگاہیں مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ سو اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ فوراً وہاں سے نکل آئی۔ ولید نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ روشی کہہ رہی تھی۔ چھوڑو اسے، تم اپنا کام کرو، ولید کی آواز سنائی دی تو اسے اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوتی محسوس ہوئی۔ یا اللہ کیا ہوتی جا رہی ہوں میں اس قدر ٹچی، اس کے اندر ایک دم غبار اٹھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں مجھے اپنے موڈ، اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا؟ اس شخص کی طرف سے بے پرواہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس کی زندگی میں بھلے کوئی بھی ہو، مجھے کیا؟ ظاہر ہے وہ ایک عرصہ باہر کی دنیا میں گزار کر آیا ہے، شاندار شخصیت کا مالک ہے، کسی نہ کسی سے اٹیچمنٹ تو ہوگی نا۔ یہ یک طرفہ احساسات بھی بعض اوقات کتنی اذیت دیتے ہیں۔ اچھا ہے نا یہ لوگ بے خبر ہیں، کم از کم خود کو سنبھالنا تو آسان ہوگا۔ گاڑی لاک تھی، وہ بس اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں کی نمی کو پوروں سے چن لیا۔ شیشے کے پار ولید اور روشی ابھی بھی کھڑے تھے۔ وہ مسلسل ولید ضیاء کو دیکھے گئی۔ بعض اوقات یہ یک طرفہ جذبات کس قدر اذیت سے دوچار کرتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ اگر اسی طرح اسی بھنور میں الجھی رہی تو کسی روز بالکل پاگل ہو جاؤں گی اور مجھے یہ ذلت گوارا نہیں۔ ہاں اب خود کو سنبھالنا ہوگا، محبت شاید اسی اذیت کا نام ہے، مگر کسی کی نظروں سے گرنا گوارا بھی تو نہیں۔ اب سنبھلنا ہوگا۔ ولید اب پریشان ہونے لگا ہے، میرے رویوں سے نہ جانے کیا کچھ سوچتا ہوگا میرے بارے میں، اس سے پہلے کہ بات بہت بڑھے۔ انا بی بی ہوش کے ناخن لو،
وہ دونوں بہن بھائی پیمنٹ کر کے بریسلیٹ کا ڈبہ لیے باہر آ رہے تھے۔ اس نے رخ موڑتے آنکھوں میں موجود نمی پوروں سے صاف کی اور حتی المقدور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ بس یہ آخری بار، اب اور نہیں، اس نے خود کو سمجھایا۔ انا کیا بات ہے، تم باہر کیوں آ گئی تھی؟ روشی قریب آ کر کہہ رہی تھی۔ وہ رخ اس کی طرف کرتے دھیرے سے مسکرا دی۔ بس یوں ہی۔ ولی نے گاڑی ان لاک کرتے اس کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکراتی عجیب سے غم سے دوچار لگی، یوں جیسے کوئی بہت زبردستی اپنی ذات پر جبر کرتے محض دوسروں کا دل رکھنے کے لیے مسکراتا ہے۔ بڑی اذیت ناک ہنسی تھی اس کی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں پچھلی سیٹوں پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ روشی گاہے بگائے اسے بات کر رہی تھی، اب کہ انا ہوں ہاں کرنے کے بعد مختصراً جواب دے رہی تھی، یوں جیسے خود کو پہلے والے فیس سے نکالنا چاہ رہی ہو۔ ولید بیک ویو مرر سے اس کو گاہے بگائے دیکھتا رہا تھا۔ گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی تو چوکیدار نے گیٹ کھولنا چاہا، تب ولید نے منع کر دیا۔ کیوں، اندر نہیں جانا کیا؟ روشی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے ایک کام سے کہیں اور بھی جانا ہے، ولید کہہ رہا تھا۔ انا خاموشی سے اپنی طرف والا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ کدھر جانا ہے؟ روشی پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے جواب میں کیا کہا تھا اور پھر روشی نے کیا کہا تھا۔ وہ رکے بغیر تیزی سے دروازہ پار کرتے اندر چلی آئی تھی۔ ولید نے اس کے اندر داخل ہونے پر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ولید نے گاڑی روکی تو مصطفیٰ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ سیدھا ہو کر اس نے ولید سے ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام۔ یہاں کیوں گھوم رہے تھے؟ ولید نے سرسری سا پوچھا۔ بس یوں ہی، موڈ ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا۔ ولید نے بغور دیکھا، اچھی طرح ڈریس اپ تھا مگر چہرے کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے۔ خیریت، آج آفس نہیں گئے تھے یا محکمے والوں نے نکال باہر کیا؟ مصطفیٰ نے بس ولید کو ایک نگاہ دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ گاڑی چلاؤ، میرا پوسٹ مارٹم بعد میں کر لینا۔ اسے اپنی طرف مسلسل مشکوک نگاہوں سے دیکھتے پا کر مصطفیٰ نے تنک کر کہا تو ولید ہنس دیا۔ شور، ولید نے فوراً گاڑی بڑھا لی تھی۔ ویسے دریافت کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ عزت مآب کا موڈ کیوں آف ہے؟ ولید نے گاڑی ڈرائیو کرتے شرارت سے پوچھا تو مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا دیا۔ نہیں خیر، موڈ تو آف نہیں تھا۔ تو پھر ادھر ادھر کیوں گھوم رہے تھے؟ اور گاڑی کدھر ہے تمہاری؟ گاڑی آج کچھ پرابلم کر رہی تھی، آفس میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ وہاں سے کوئی کانسٹیبل ورک شاپ لے گیا ہوگا۔ گھر جانے کا فی الحال موڈ نہیں ہو رہا تھا، سوچا کہ تم سے ہی مل لیا جائے تو ادھر آ نکلا۔ سامنے موجود پارک میں کچھ وقت گزارا، پھر تمہیں کال کر لی۔ تم تو شاید روشی کے ساتھ شاپنگ میں بزی تھے، وہ کہہ رہا تھا۔ آج ذرا جلدی آفس سے نکل آیا تھا۔ وہ مہارت سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کہاں چلیں؟ ولید نے ہی پوچھا۔ جہاں بھی لے چلو، آج اس وقت خود کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ واؤ، صدقے جاؤں، ایک بہت بڑے پولیس آفیسر اور میرے رحم و کرم پر؟ ولید نے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ چلو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلاؤ، مگر ذہن نشین رہے کہ کھانا بہت ہلکا پھلکا ہو، مصطفیٰ نے ہنس کر کہا۔ اپنے گھر ہی نہ لے چلو، اس وقت ڈنر ٹائم ہے۔ بابا بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر انوائٹ کروں، باقاعدہ کسی دن لے کر آؤں، سبھی لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ آئیڈیا برا نہیں، مگر تمہاری فیملی کے لوگ مجھ بن بلائے مہمان کو دیکھ کر پریشان تو نہیں ہوں گے نا؟ میری فیملی کس نیچر اور مزاج کی ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ بابا تمہیں مجھ سے کم حیثیت نہیں دیتے، روشی تمہیں اس طرح عزت دیتی ہے جیسے وہ تمہیں مجھے دیتی ہے، اس کے باوجود تم اس قسم کے محاورے بولو گے تو مجھے شدید دکھ ہوگا۔ ولید کا انداز ناراضی والا ہوا تو مصطفیٰ مسکرا دیا۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ تم لوگ اپنی پھپھو کی فیملی کے ساتھ رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ 10 سال پہلے تک میری ان سب سے اچھی خاصی بے تکلفی تھی، تب میں نیا امریکہ سیٹل ہوا تھا، مگر اس کے بعد یہ لوگ پاکستان آ گئے، پھر کبھی ملنا ملانا ہی نہ ہوا۔ اب ہر ایک پرانی باتوں یا حوالوں کو یاد رکھے، ضروری بھی تو نہیں۔ اف، کتنے کنزرویٹو ہوتے جا رہے ہو تم۔ مجھے لگتا ہے یہ 2 سال تم نے جو اپنے فیوڈل سسٹم میں گزارے ہیں، یہ انہی کا اثر ہو رہا ہے تمہارے ذہن پر۔ بالکل خالص جاگیرداروں والا ایٹیٹیوڈ ہوتا جا رہا ہے تمہارا، ولید نے خاصا جل کر کہا تو مصطفیٰ کا کہکا خاصا جاندار تھا۔ پپو کی ساری فیملی بہت اچھی ہے، تم چلو تو صحیح، تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کس قدر مخلص، بے لوث اور محبت کرنے والے ہیں۔ ولید اس کے کہکے کو نظر انداز کرتے کہہ رہا تھا۔ کچھ اندازہ ہو رہا ہے، مصطفیٰ نے خاصی شرارت سے دیکھا۔ مطلب؟ اس کی شرارت ایسی تھی کہ ولید نے گھورا۔ تم جیسا ویل آف، شاندار، ڈیشنگ پرسنالٹی والا بھتیجا تمہاری پھپھو کو کہیں اور سے بھلا کہاں ملنے والا ہے؟ مصطفیٰ نے شرارت سے لب دان تلے دبا کر کہا تو ولید نے غصے سے دیکھا۔
ساری عمر باہر گزار کر بھی خالص ٹپیکل پاکستانی تھنکنگ نہیں بدلی تمہاری۔ مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کہتے ہیں جہاں کی مٹی ہو وہ کہیں بھی چلی جائے، کسی بھی رنگ میں رنگ جائے، مگر اپنی خوشبو برقرار رکھتی ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کروانے پر اس کی اصل شناخت فوراً واضح ہو جاتی ہے، مصطفیٰ نے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ ویسے تمہاری پھپھو کی دختر نیک اختر تو بہت پیاری اور خوبصورت بچی تھی تب۔ ولید اس کی شرارت سمجھ رہا تھا، اس لیے ہنس دیا۔ وہ اب بھی ماشاءاللہ بہت پیاری خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی ضدی، موڈی اور نخریلی بھی واقع ہوئی ہے، اور اہم بات یہ کہ وہ اب بچی نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے خاصی بگڑی ہوئی ہستی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ نہیں خیر، وہ بگڑی ہوئی تو نہیں ہے، ولید نے فوراً تصحیح کی۔ بس یہ انکل احسن اور پھپھو کے لاڈ پیار نے اچھے خاصے اثرات چھوڑے ہیں۔ آج کل میں صرف اس کی طبیعت کے بدلتے رنگوں کو ہی آبزرو کر رہا ہوں۔ ولید اس وقت اپنے گھر کے روڈ پر تھا۔ تو پھر کیا امپرومنٹ رہی؟ ولید کے کہنے پر مصطفیٰ نے آنکھوں میں خاصی شرارت لیے پوچھا۔ فی الحال تو تشخیص جاری ہے، کوئی حتمی نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ ولید نے بھی اس کی شرارت میں انوالو ہوتے کہا۔ اور احسن کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ مصطفیٰ نے موضوع بدلا۔ تقریباً فائنل ہے ہر چیز، اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہارن دیتے ہوئے کہا۔ گھر تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ ولید نے گیٹ کھلنے پر گاڑی پاتھ وے پر لا کر روکی تو مصطفیٰ نے بہت تصفیہ نظروں سے دیکھتے کہا، خیر تمہارے جاگیرانہ ٹھاٹ باٹ کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ دونوں گاڑی سے نکل آئے تھے۔ ولید کے طنز پر مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ خیر ٹھاٹ باٹ میں تم بھی مجھ سے کسی طور کم نہیں ہو۔ نہیں یار، مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ تم ٹھہرے ٹھیک ٹھاک جاگیردار گھرانے کے چشم و چراغ، جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہو، اور ان کے منہ سے نکلی ہر بات ان کی فیوڈل سسٹم سے بلانگ کرنے والے والدین فوراً پوری کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تھوڑی ہو تم، ہم لوگ جس کے والدین ساری عمر مسلسل جدوجہد کرتے یہ چھوٹا سا گھر اور اپنا ذاتی کاروبار بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ولید کی آنکھوں میں بے پناہ شرارت تھی۔ مصطفیٰ نے تعصب سے سر ہلایا۔ بہت بری بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان آتے ہی تم اس قسم کے گھٹیا لیول کے کمپلیکسز کا شکار ہونے لگو گے۔ شیم آن یو، ولید کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا کریں، آپ ٹھہرے لینڈ لارڈ، ڈیفینس میں کئی ایکڑ پر پھیلی شاندار کوٹھی کے مالک، استعمال کے لیے ذاتی لینڈ کروزر اور برانڈ کے ملبوسات پہننے والے انسان، جب ہمیں شیم آن یو کہتے ہیں تو کچھ جچتے نہیں۔ ولید کی نوک جھوک برابر جاری تھی۔ مصطفیٰ نے خاصی برہم اور خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ یہی کچھ خیالات میرے بھی تمہارے بارے میں۔ امریکہ جیسے ملک میں زبردست بینک بیلنس، اعلیٰ برانڈ کی گارمنٹس، امپورٹڈ پرفیومز اور کاسمیٹکس یوز کرنے والا، جس کے استعمال میں اعلیٰ قسم کی کرولا ہو، وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی غربت کے احساس میں مبتلا ہو۔ کسی دن اپنی انہی باتوں سے تم بری طرح پٹ جاؤ گے، اور تم جانتے ہو کہ میرا ایک ہاتھ ہی تمہاری طبیعت سیٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ مصطفیٰ نے دھمکی دی۔ اوہ، میں تو بھول گیا تھا کہ میں امریکہ کے ایک مایہ ناز فائٹر سے بات کر رہا ہوں۔ اف یار، معاف کر دو، تم نے ڈرایا اور میں ڈر گیا۔ ولید نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو مصطفیٰ نے واقعی کھینچ کر اس کے کندھے پر ایک ہاتھ مارا تھا۔ ولید کراہ کر رہ گیا۔ بڑے ظالم ہو تم۔ مصطفیٰ ولید کی ہمراہی میں سیدھا لاؤنج کی طرف آیا تھا۔ وہاں انکل اور بابا احسن سمیت موجود تھے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ نے اندر داخل ہوتے سلام کیا تو تینوں افراد نے چونک کر دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو پہچان کر خوشی کے احساس سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، زہ نصیب، خوش آمدید، احسن نے شرارت سے کہا تو وہ انکل اور ضیاء صاحب سے بغل گیر ہونے کے بعد اس کے گلے لگ گیا۔ آج جاگیردار صاحب نے ہمارے غریب خانے پر آنے کی زحمت کیسے گوارا کر لی؟ احسن نے شرارت سے کہا تو اس نے بہت چڑھ کر ولید کو دیکھا۔ وہ ہنس دیا۔ جاگیردار لفظ مصطفیٰ کی چڑ تھا۔ وہاں امریکہ میں بھی وہ اسے اسی نام سے یاد کرتے تھے۔ مصطفیٰ جب کئی سال پہلی بار امریکہ میں ان کے پڑوس میں آ کر آباد ہوا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے گھرانے کا تعارف جاگیردار گھرانہ کہہ کر کروایا تھا۔ اپنے فیوڈل سسٹم اور دولت و پیسے کی فراوانی کے سبب وہ وہاں بڑے عیش سے زندگی گزارتا رہا تھا، ہر قسم کی فکر، غم اور ٹینشن سے آزاد۔ وہاں موجود دوستوں میں خاص مقبول ہو گیا تھا، خصوصاً ان کی فیملی کے ساتھ وہ گھر کے ایک فرد کی طرح رہتا تھا۔ اکثر وہ احسن اور ولید کے ساتھ ساری رات ان کے گھر میں گزار دیتا تھا۔ پھر احسن وغیرہ تو پاکستان آ گئے، مگر ولید کے ساتھ اس کا ریلیشن اسی طرح برقرار رہا تھا، اور آج ایک عرصے بعد یہ لوگ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ انکل اور رضا صاحب اس سے اس کی جاب اور فیملی کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ آنٹی اور روشی کچن میں تھی، دونوں فوراً لاؤنج میں آ گئی تھی۔
آنٹی کے ذہن میں مصطفیٰ کے میٹھے میٹھے نقوش تھے۔ ان کو مصطفیٰ بہت پسند آیا تھا، بلکہ 10 سال پہلے تو وہ ایک نوعمر لڑکا تھا۔ اب ایک بھرپور، توانا و مضبوط قد و خال کے مالک مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ خاصی متاثر ہوئی تھی۔ صبوحی بیگم کچن میں واپس جانے کے بجائے اس کے پاس ہی ٹک گئی تھی۔ روشی جو کہ ڈنر کی تیاری کروا رہی تھی، فوراً مصطفیٰ کے لیے جوس لے آئی تھی۔ 2 سال بعد مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بے تکلفی رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود اس نے مصطفیٰ کو ولید کی ہی طرح ٹریٹ کیا تھا، اور مصطفیٰ کریکٹر وائز اس قدر اچھا تھا کہ کبھی اس نے بھی روشانی کے اعتماد کو توڑنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہمیشہ چھوٹی بہن کی طرح نہ صرف اس کی عزت کی تھی، بلکہ اکثر بھائیوں والے مان کے ساتھ ولید کی غیر موجودگی میں اس کے کہیں کام کر دیا کرتا تھا۔ خصوصاً ایجوکیشن کے دوران ولید اپنی جاب اور تعلیم میں جس طرح بزی ہوتا تھا، تو تب مصطفیٰ ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ روشانی کے کلاس فیلوز اسے روشانی کا باڈی گارڈ کہا کرتے تھے۔ روشانی کو اچھی طرح یاد تھا کہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں اس کے پیچھے ایک امریکن بوائے لگ گیا تھا۔ اچھا خاصا خراب کریکٹر کا مالک وہ لڑکا اس کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کر پڑا تھا کہ ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ روشانی نے یونیورسٹی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اسی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ولید بھائی سے کچھ بیان کرنے کی ہمت نہ تھی۔ انہی دنوں مصطفیٰ کے ساتھ آتے جاتے اس لڑکے سے مت بھیڑ ہو گئی تھی۔ تب مصطفیٰ اس کا پرابلم اس کے بن کہہ ہی سمجھ گیا تھا۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے اس سے کوئی باز پرس نہیں کی تھی، اور اگلے دن اسے خبر ملی کہ اس شخص کو کسی نے راہ چلتے کسی چور نے اس بری طرح زودو کوب کیا تھا کہ حد نہیں۔ اس شخص کے پاؤں کی ہڈی ایسی جگہ سے فریکچر ہوئی تھی جسے اب کسی بھی آپریشن کے ذریعے جوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے نہ صرف یونیورسٹی کو خیر باد کہہ دیا تھا، بلکہ وہ ایسا غائب ہوا تھا کہ پھر کبھی روشانی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ مصطفیٰ نے کبھی براہ راست اس سے بات نہیں کی تھی، مگر اس کے بعد خود بخود اس کو اندازہ ہوتا چلا گیا کہ وہ شخص کیوں غائب ہوا تھا۔ وہ مصطفیٰ کی حد سے زیادہ مشکور ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو اس نے کبھی ولید اور بابا سے ڈسکس نہیں کی تھی، مگر اس کے بعد اس کے دل میں مصطفیٰ کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ 2 سال پہلے مصطفیٰ پاکستان لوٹ آیا تھا، مگر ان لوگوں سے اس کا رابطہ جوں کا توں برقرار تھا، اور آج عرصہ بعد وہ اس کو یوں سامنے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا، نہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ عجیب موڈی لڑکی تھی۔ جب سے شاپنگ سے واپس آئی تھی، کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ ڈنر کا ٹائم تھا، تقریباً ہر چیز ریڈی ہی تھی۔ روشی نے فوراً سغرا کے ساتھ مل کر ٹیبل سجائی تھی۔ انا کو اگر کسی نے زحمت نہیں دی تھی تو انا نے بھی باہر نکل کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ نکل کر دیکھ ہی لے کہ باہر کون آیا ہے۔ روشانی نے فوراً ٹیبل سیٹ کی تھی اور لاؤنج میں سغرا کو کھانا لگ جانے کی اطلاع دے کر بھیجا تھا۔ کچھ توقف کے بعد سبھی لوگ کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ انا نہیں آئی۔ روشی بھی ٹیبل پر آ بیٹھی تو ماما نے پوچھا، میں نے سغرا کو بھیجا تو ہے کہ اسے بلا لائے۔ مصطفیٰ بیٹا آپ کھانا شروع کریں۔ مصطفیٰ کی میزبانی کرنے کو سبھی پیش تھے۔ ماما نے ڈشز اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ آپ تکلف مت کریں پلیز، میں لے لوں گا۔ سبھی جس طرح اسے پروٹوکول دے رہے تھے، وہ شرمندہ ہو رہا تھا، اور اس کی شرمندگی پر ولید کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہ اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے جب سغرا منہ بصورتی چلی آئی۔ کیا ہوا، انا نہیں آئی؟ روشی نے اس کی رونی صورت دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، انا بیوی نے بہت ڈانٹا ہے، کہہ رہی ہے کہ خبردار اب کسی نے انہیں کھانے پر بلایا تو۔ سغرا نے منوان انا کا پیغام دہرایا تو ماما کا مصطفیٰ کے سامنے شرمندگی سے برا حال ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جاؤ اسے جا کر کہو کہ فوراً کھانے کے ٹیبل پر آئے۔ مہمان کے سامنے شدید سبکی محسوس کرتے صبوحی بیگم نے سغرا کو کہا۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے دوبارہ اپنی منحوس شکل دکھائی تو وہ میرا سر توڑ دیں گی۔ سغرا نے منہ پھاڑ کر کہا تو ولید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماما نے سغرا کو گھورا۔ اسے بتایا نہیں کہ مہمان آئے ہیں، کم از کم باہر آ کر مل ہی لے۔ انہوں نے سغرا کو کہا۔ اب کی آواز ذرا دھیمی تھی کہ مہمان ہی نہ سن لیں۔ میں نے کہا تھا کہ باہر مہمان آئے تو کہنے لگی میں کیا کروں، باہر جا کر سر پر اٹھا لوں مہمانوں کو، باہر اتنے لوگ ہیں تو تواضع کرنے والے۔ وہ سغرا ہی کیا جو بیان کو ادھر سے ادھر کر دے۔ ماما تو دھیمے سے کہا تھا، مگر اس نے اسپیکر پر اعلان کر دیا تھا۔ ماما کا جی چاہا کہ اس کی صاف گوئی پر اپنا سر پیٹ لے۔ کم عقل، ماما نے اب کے واضح گھورا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی ہوں اس لڑکی سے۔ بڑے ہو کر لوگوں کو عقل آتی، اس کی جو تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مہمان کے سامنے انہیں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ رہنے دو، مت فورس کرو، ابھی کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہوگا، جب ہوگا آ کر کھا لے گی۔ سغرا تم جا کر اپنا کام کرو۔ ماما اٹھ کر جانے لگی تو ماما نے منع کر دیا تو وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ تمہاری تشخیص رپورٹ پر انا للہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ ویسے حیرت ہو رہی ہے، خاصی سے بھی زیادہ موڈی ہیں یہ خاتون تو۔ مصطفیٰ نے ولید کی طرف جھک کر آہستگی سے کہا تو وہ جو انا کے اب کی بار خراب موڈ ہونے کی وجہ پر غور کر رہا تھا چونکا،
اور لگ رہا ہے خاصی بدلحاظ بھی ہے۔ ولی نے بس سر ہلا دیا۔ اور کیا کہتا بھلا؟ کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے اور اس سے زیادہ اتفاق کی رائے کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مصطفیٰ اس کے انداز پر ہنس دیا۔ میرے ذہن میں ابھی بھی وہ ہر وقت 2 پونیاں بنا کر رہنے والی چھوٹی سی بچی کا عکس ہے۔ اب تو اشتیاق ہو رہا ہے دیکھنے کو۔ مصطفیٰ نے کھانا کھاتے آہستگی سے کہا تو ولید نے گھورا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ 2 پونیاں بنانے والی بچی نہ صرف خاصی بڑی ہوگی بلکہ خاصی بدلحاظ بھی ہو چکی ہے۔ سو ان محترمہ سے ملنے کی خواہش دل میں ہی دبائے رکھے تو آپ کی صحت کے لیے کافی بہتر ہوگا۔ ولید نے گھور کر کہا تو وہ شرارت سے مسکرایا۔ کیا کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے؟ انداز بڑا معصوم تھا۔ کوریڈور کے دائیں طرف پہلا کمرہ ان محترمہ کا ہی ہے۔ تجربہ شرط ہے۔ خیریت مطلوب نہیں تو کھانا کھانے کے بعد ادھر پہنچا دوں گا۔ مصطفیٰ کو ولید کو ستانے میں مزہ آ رہا تھا، ایک دم ہنس دیا۔ احسن جو ولید کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا کھانا کھاتے متوجہ ہو گیا۔ یہ تم دونوں کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ خواتین والا ڈپارٹمنٹ ابھی ہم نے نہیں سنبھالا، سو آرام سے کھانا کھاؤ، ولید نے احسن کی مداخلت پر چڑھ کر کہا۔ تو مصطفیٰ کی ہنسی 2 آتشہ ہو گئی۔ بہت خوب، مصطفیٰ نے سراہا۔ سائنس نے کئی معاملات میں اچھی خاصی ترقی کر لی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں سے خواتین چگلیاں کرنے والا کوئی پرزہ فٹ کروا کر وطن واپس لوٹے ہو تم دونوں۔ احسن کون سا کم تھا، فوراً برجستگی سے کہا تو وہاں ٹیبل پر موجود سبھی افراد مسکرا دیے۔ یہ خوب کہی تم نے۔ ضیاء ماموں سب سے زیادہ محظوظ ہوئے تھے۔ اب تم خواتین کے ساتھ دن رات ڈیلنگ کرتے خواتین والی خصوصیات اپنا رہے ہو تو اب ہم سب کو اپنے جیسا تو مت سمجھو۔ ولی نے فوراً حساب چکایا تو وہ فوراً خجل ہو گیا۔ آج کل احسن کی خواتین سے زیادہ ڈیلنگ ہو رہی تھی، سو ہنس دیا۔ بھائی یہ تو ہمارا کاروبار ہے، احسن نے کہا۔ چگلیاں کرنے کا؟ روشی جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ سب نے زبردست کہکا لگایا۔ احسن روشی کی اس مداخلت پر اسے گھورنے لگا۔ وہ مسکراہٹ دباتی فوراً سر جھکا گئی۔ توبہ، انا تو کوئی ایسی انا والی لڑکی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاؤں، جب میں اس ناول کو پڑھ رہی تھی تب بھی مجھے ایسی اریٹیشن ہوتی تھی کہ کیا مصیبت ہے۔ ولید اتنا سینسٹیو ہے، ہر ایک چیز کو سمجھ رہا ہے، بس وہ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہا کہ جب بھی وہ اس کو اٹینشن کم کرتا ہے، جب بھی اس کو ٹائم دینا کم کر دیتا ہے، اس بندی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہر ایک چیز کو فیل کر رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ کس کا فون تھا، وہ بتا سکتا تھا کہ مصطفیٰ کا فون تھا، اس نے وہی بات کو اگنور کرنا تھا، اور پھر وہ جب آتا ہے تو انا نے تبھی نہیں آنا تھا۔ یہ رائٹر بھی نا کبھی کبھی ہمارے دماغ کے ساتھ اتنا کھیلتے ہیں نا، اتنی دہی بنا دیتے ہیں۔ تو میں انا کے اس موڈ سوئنگ سے نا، انا سے زیادہ یا ولید سے زیادہ میں زیادہ اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ حالانکہ تب مجھے اتنا تجربہ بھی نہیں تھا ناولز پڑھنے کا، ناولز کا، لیکن پھر بھی میں بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہی تھی اس چیز سے، اس سچویشن سے۔ اور مجھے ویسے یہ ناول بہت پسند تھا کیونکہ یہ فیملی بیسڈ تھا۔ اس میں اتنے اچھے سے خاندان کو بیان کیا گیا تھا، اتنے اچھے سے ایک چیز کو سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ تو یہ سب کچھ دیکھنا، یہ سب کچھ، وہ سارا کچھ کرنا، یہ بہت مزے کا تھا۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اس کی 12ویں ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔